ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بہاروں کے سنگ سنگ، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 19ویں ایپیسوڈ ہے اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا اور اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ خیریت تو ہے؟ آج بہت پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے ہیں، مسز توفیق مسٹر توفیق کی جانب دیکھ کر استفہامیہ لہجے میں بولی۔ آئی جی صاحب نے آج میٹنگ کال کر لی تھی جواب طلبی کے لیے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی کارروائیاں، چوری ڈکیتی، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ انتظامیہ کی موجودگی میں چور ڈاکو دہشت گرد کیوں بے خوفی سے منمانیاں کرتے پھر رہے ہیں؟ انہوں نے 24 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے۔ اگر اس مدت میں تمام ایسے لوگ اریسٹ نہیں ہوئے تو تمام افسران کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا، بلکہ نااہلی اور غفلت کی سزا بھی ملے گی۔ مسٹر توفیق بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فکرمندی سے بولے۔ 24 گھنٹے؟ مگر ایسے کس طرح ہوگا؟ ایسے خطرناک و شاطر مجرموں کو پکڑنا کوئی انسی مذاق تھوڑی ہے۔ وہ ان سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مگر ان کے لیے تو ہے۔ پہلے یہ لوگ ہر طرف سے آنکھیں بند کیے اپنے مشغولوں میں مگن رہتے ہیں۔ جب کبھی اوپر سے دباؤ پڑتا ہے تو ہم جیسوں کو الادین کا جن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پریشان مت ہو، پریشانی تو مسائل کو اور زیادہ الجھا دیتی ہے۔ میں آپ کے لیے ہاٹ کافی لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کے دماغ کو کچھ سکون ملے۔ رہنے دیں، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے ابھی، وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے بولے۔ چند ہفتے قبل آپ نے بہت بہترین کارنامے انجام دیے تھے، کافی بڑے اور منظم گروہ کا سراغ لگایا تھا، کافی مجرم بھی اس گینگ کے پکڑے گئے تھے۔ پھر آپ وہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں آپ کو بے شمار چوٹیں آئی تھیں اور ڈرائیور ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ حملہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا، مگر بروقت ایک انفارمر کی کال کے باعث میں بچ گیا۔ مگر اس انفارمر سے میری بات کافی عرصے سے نہیں ہو رہی۔ وہ شاید ایسے موقع پر میری رہنمائی کرتا۔ اس کی انفارمیشن کی وجہ سے ہی میں نے ان مجرموں کو پکڑا تھا اور ان کا لاکھوں کا مال ضبط کیا تھا۔ پھر آپ اسی انفارمر سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں، صرف اس سے رابطہ فون پر ہوتا ہے، وہ بھی کال ہمیشہ خود کرتا ہے۔ میری تمام محنت اور جدوجہد پر پانی پھیر دیا گیا۔ میں ہسپتال میں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گرفتار ہونے والے تمام مجرموں کو اوپر سے آئے آرڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا اور تمام اہم ریکارڈ اور ثبوت بھی غائب کر دیے گئے، جس کے ذریعے اس گینگ پر ہاتھ ڈالا جاتا، اور وہ تمام مجرم بھی یا تو ملک سے فرار ہو چکے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ خصوصی تحقیقات کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ حضرت متفکر و پریشان تھے۔ ہمارے ملک کا نظام دن بدن کٹ پتلی بنتا جا رہا ہے، شطرنج کی بساط پر بچھائے گئے مہروں کی طرح۔ میں اسٹڈی روم کی طرف جا رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ وہاں میری پرسنل فائلز اور ڈائری ہے، اس میں نے عادت کے مطابق کچھ نہ کچھ اشارات محفوظ کر لیے ہیں۔ مسز توفیق اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ان کے چہرے سے فکرمندی ابھی تک مترشح نہیں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو انہوں نے توفیق صاحب کو ازحد پریشان و فکر مند دیکھا تھا۔ خوش مزاج اور پرمزاح طبیعت کے مالک تھے وہ، جو بڑی سے بڑی بات کو ہنسی میں اڑا دیا کرتے تھے۔ اسٹڈی روم انیکسی سے ملحق تھا، جو لان کے عقبی حصے کی طرف بنائی گئی تھی۔ یہ حصہ پرسکون اور بیرونی ہنگاموں سے بے نیاز تھا۔ جامن، امرود اور دوسرے گھنے درختوں کی بہتات نے اس حصے کو نیم تاریخی و خنکی میں چھپایا ہوا تھا۔ مسٹر توفیق نے انہی خصوصیات کی بنا پر یہاں اپنا اسٹڈی روم اور لائبریری بنائی تھی۔ فرصت کے لمحات وہ یہیں گزارتے تھے۔ وہ ذہنی تھکن اور پریشانی میں الجھے ہوئے بھاری بھاری تیز قدموں سے اس طرف بڑھ رہے تھے۔ سبز گھاس بری طرح ان کے قدموں تلے کچلی جا رہی تھی۔ 4 قدموں کے بعد برآمدہ عبور کر کے وہ راہداری سے گزر کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی وہ شیلف کی طرف بڑھے ہی تھے کہ انہیں اپنا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے اندر داخل ہوا ہو۔ انہوں نے فوراً رخ بدل کر حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اس نقاب پوش کو دیکھا، جس نے اندر داخل ہونے کے بعد تیزی سے دروازہ لاک کر دیا۔ کون ہو تم؟ اور یہ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ ان کے لہجے میں تحکم تھا۔ میں جانتا ہوں جناب، آپ کو یہ سب پسند نہیں آیا ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ سب اس لیے کرنا پڑا کہ چوکیدار مجھے اندر آنے نہیں دے رہا تھا۔ مگر تم ہو کون اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ نقاب پوش کی بات قطع کر کے بولے۔ پریشان مت ہو، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ چوکیدار نے اطلاع دی تھی کہ صاحب انیکسی میں ہے اور وہاں وہ کسی سے بھی نہیں ملتے۔ پھر مجبوراً مجھے نقاب کا سہارا لے کر چھپ کر یہاں آنا پڑا۔ اس وقت میں درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا جب آپ ادھر سے گزر کر اندر آئے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ مقصد کیا ہے اس طرح آنے کا؟ آپ بیٹھ کر تسلی سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا خیال ہے ابھی آپ کی یادداشت میں میری آواز محفوظ ہوگی۔ نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے اس نے نقاب چہرے سے ہٹا کر ایک لمحے کو اپنی آواز بدلی تھی، جس کا رد عمل شدید ہوا۔ توفیق صاحب شدید حیرت سے اچھل پڑے۔ تم ہو وہ انفارمر؟ وہ برق رفتاری سے اس کے قریب آئے۔ جی جناب، میں ہی ہوں جو آپ کو فون کے ذریعے انفارمیشن دیا کرتا تھا۔ ہمارے وقت میں تو
بچہ پیدائش کے 3 دن بعد آنکھیں کھولتا تھا۔ اب جیسے جیسے وقت اور حالات بدل رہے ہیں، اسی توازن سے ہر شے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ نو مولودوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ کیسے ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں سب کی طرف۔ اماں جان ریاض کے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے شفقت سے گویا تھی۔ مسرت و اطمینان ان کے چہرے سے آیا تھا۔ اماں جان آج تو یہ ماشاءاللہ پورے 1 یوم کے ہو گئے ہیں۔ کل شام کو جب لیبر روم سے نرس نے لا کر میری گود میں دیا تھا تو جب ہی یہ صاحب آنکھیں کھولے مزے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے برابر میں بیٹھی فوزیہ جھک کر بچے کا رخسار چومتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی، یہ بھی اللہ کی شان ہے، بڑی بہو صدقے خیرات وغیرہ تو کر دی نا؟ جی اماں، بہو کو ہسپتال لے جانے سے پہلے کالے بکرے صدقے کے لیے بھیج دیے تھے۔ بہو کے فارغ ہونے کے بعد بھی بچے اور بہو کا صدقہ و خیرات نکال دی تھی، اور آج گھر آنے کے بعد بھی میں نے ریاض سے کہہ دیا تھا وہ بازار سے کھانے کی دیگیں لے کر مستحقین میں بانٹ دے۔ کوثر بیگم نے مکمل تفصیل بتا دی۔ اماں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ بہو کے میکے میں خبر کر دی۔ وہ بیڈ پر سرخ کمبل اوڑھے لیٹی ماریا کی طرف دیکھ کر بولی، جی اماں، وہاں رات کو فون کر دیا تھا، بہو کی ماں آئیں گی اسی ہفتے میں۔ عظمت نہیں آئی اور نہ ہی عائشہ اور زینی کو بھیجا، آج دوسرا دن ہو گیا ہے، تم نے اطلاع نہیں بھیجی؟ وہاں ان کا موڈ تلخ ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں میں نے اسپتال جانے سے پہلے بھی اطلاع کر دی تھی، اور ننھے کی پیدائش کے بعد بھی۔ عظمت نے کہا تھا وہ سب آ رہے ہیں اور زینی کو کچھ دنوں کے لیے یہاں چھوڑ بھی جائیں گی۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ کل شام کے بعد رات بھی گزر گئی اور آج کا سارا دن بھی۔ رات کو ارشد کا فون آیا تھا، اس نے مبارکباد دینے کے بعد کہا تھا کہ ان کے ساتھ لائبہ بھی آئے گی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اماں جان پسند نہیں کریں گی۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہاں سے پھر کوئی آیا بھی نہیں۔ کوثر بیگم آہستگی سے بولی، میں نماز پڑھ لوں، عصر کے پھر فون کروں گی، میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ چائے پئیں گے آپ؟ ارشد نے زینی کی آواز پر نیوز پیپر سے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آج چائے پلا پلا کر کس بات کا انتقام لے رہی ہو؟ اس کی شوخی میں بھی سرد موہری پنہاں تھی۔ انتقام نہیں تو چچا جان کے لیے چائے بنائی تھی، سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ نو تھینک، بڑی بے نیازی سے جواب دے کر وہ نیوز پیپر پر جھک گیا۔ سنیے، کچھ اور لاؤں؟ کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم؟ کافی ٹائم گزرنے کے باوجود ارشد کی بے نیازی اسی طرح قائم رہی تو وہ اس کے قریب آ کر مخاطب ہوئی، پہلے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر ایک بازو کے دائرے میں اسے سمیٹ کر دریافت کرنے لگا۔ بات کچھ بھی نہیں، وہ اس کی محبت تھی، بہت خوشی اور رضا سے اسے رخصت کروا کر لایا تھا۔ وہ جو اس سے پہلے خوف زدہ رہتی تھی، شادی کے بعد اس کے مزاج کو اس نے ٹھنڈے میٹھے چشمے کی طرح پایا تھا۔ وہ عام آدمی کی طرح نہیں تھا جو اپنی محبت کو پا لیتے ہیں تو دینوں دنیا بھلائے اس کی پرستش میں لگے رہتے ہیں۔ گو کہ اس کی محبتوں کی تمام تر شتوں کی وہ مالک تھی، اس کی چاہتوں کی واحد امین، مگر وہ بہتر غربی اور ریزرو طبیعت کا مالک تھا۔ اتنی شدتوں سے اسے چاہنے اپنانے کے باوجود اس کا رویہ ایسا تھا کہ وہ ایک لمٹ سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ مکمل اختیار و استحقاق ملنے کے باوجود ارشد سے کوئی بات اپنی منوانے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ کوئی تو بات ہے، وہ اسے اسی انداز میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ ریاض بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے نا؟ آپ کو تو معلوم ہے۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان پر بامشکل قابو پاتے ہوئے ایک نظر جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ ارشد، اماں جان کی کال ہے، لیونگ روم میں آ جاؤ۔ انٹرکام پر نبیل کی آواز ابھری تو وہ باہر نکل گیا۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ادھوری رہ گئی تھی۔ زینی بھی لیونگ روم میں آ گئی جہاں لائبہ روہیل صاحب کے علاوہ سب موجود تھے۔ اماں سے نبیل فون پر بات کر رہے تھے۔ زینی عظمت کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارشد فون کی طرف بڑھ گیا۔ جی اماں جان، آج صبح کی فلائٹ سے ہی واپس آیا ہوں۔ نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ جاتے وقت بھی آپ سے اجازت لے کر گیا تھا اور گھر آتے ہی پہلے آپ کو اپنی واپسی کی اطلاع دینی چاہیے تھی، مگر آپ کا شاید فون ڈیڈ تھا۔ میں اب آپ کی طرف آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو پوتے کی۔ نبیل آہستگی و احترام سے ان سے مخاطب تھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، ذرا اپنی ماں کو فون دو۔ اماں کا تحکمانہ لہجہ رسیور میں گونجا۔ السلام علیکم اماں جان، عظمت بیگم نے دھڑکتے دل سے رسیور پکڑ کر کہا۔ تمہارے خاندان میں بچوں کی بہتات ہے، صبح شام بہویں بچوں کو جنم دے رہی ہیں اور بچوں کو تم سنبھال کر تھک چکی ہو، اب تمہیں گھبرا کر گھر بیٹھنا ہی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے اماں جان، ان کا گہرا طنزیہ لہجہ انہیں بوکھلا گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ بچہ پورے 1 دن کا ہو چکا، نہ تم آئی اور نہ بہوؤں کو بھیجا۔ کوثر کے پوتے میں اور تمہارے پوتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب تمہیں کوثر نے فون کیا تمہیں تب ہی آنا چاہیے تھا۔ بیوی ریاض کی ہو یا نبیل کی، رشتہ ایک ہی ہے۔
میں نے اپنے بچوں کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی اولاد اور بھائی کی اولاد میں رتی بھر بھی فرق محسوس کریں، اور ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ باہر والے کبھی یہ محسوس کر ہی نہیں سکتے کہ نبیل اسد کا بیٹا یا روہیل کا، زینی کوثر کی بیٹی ہے یا عظمت کی، سب کی اولادوں کے ساتھ بھائیوں بہنوں کا رویہ سگی اولاد جیسا ہی رہا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں ہمارے خاندان کی یگانگت و اخلاص کی۔ اس بے مروت اور نفسا نفسی کے دور میں بھی ہمارے ہاں محبت و رواداری اور بے غرض مروت تو پائندہ ہے، مگر تمہاری اس بے پرواہی و بے مرتی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وقت کا خود غرض و نفس پرست چلن ہمارے ہاں بھی شروع ہو چکا ہے۔ مگر یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں اپنے خاندان پر انگلی اٹھنے نہیں دوں گی۔ یہ بات نہیں ہے اماں جان، میری دعا ہے اللہ ہمارے خاندان کی مثالی محبت و اتحاد اور یگانگت کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کرے۔ آپ خوش نصیب ہیں اماں جان، جو آپ کو اولاد بہت تابع دار و سعادت مند ملی ہے۔ اس معاملے میں میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اچھے اعمال کا کچھ اجر بندوں کو دنیا میں نیک اور سعادت مند اولاد کی صورت میں مل جاتا ہے، مگر یہاں شاید میرے کچھ بد اعمال کے باعث ایک بیٹے کے مزاج میں خود سری ضد اور جذباتیت بھر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی ہوں۔ فون سیٹ میں موجود لاؤڈ آن ہونے کے باعث دونوں کی گفتگو بآسانی وہاں موجود سب لوگ سن رہے تھے۔ بلا شبہ عظمت بیگم کے ناراض لہجے کا اشارہ ارشد کی طرف تھا۔ زینی نے ترچھی نگاہوں سے اس کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر شرمندگی یا خجالت کے کوئی تاثرات نہیں تھے، بلکہ وہ ہونٹ بھینچے اسپاٹ چہرہ لیے فون سٹینڈ کے قریب کھڑا تھا۔ تم اس خاندان کے بزرگ کب سے بن گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر والوں پر پابندی لگانے کی؟ اماں جان کے کہنے پر عظمت نے ارشد کو فون دیا تو اماں جان کی گھسیلی آواز ریسیور سے ابھری۔ خاندان کی بزرگ آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گی اماں۔ میں نے کسی پر پابندی نہیں لگائی، صرف اتنی گزارش کی ہے کہ اگر گھر کے سب فرد خوشی میں شریک ہونے جائیں گے تو لائبہ بھی ساتھ جائے گی، کیونکہ وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، بہن ہے میری۔ وہ تحمل سے بولا، نام مت لو ہمارے سامنے اس غلاظت کے وجود کا، وہ کبھی بھی ہمارے گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی۔ وہ ناپاک قدم اگر ادھر کی طرف بڑھے بھی تو ہمیشہ کے لیے توڑ دیے جائیں گے۔ اماں جان خدا کے لیے اپنے لفظوں کو واپس لیجیے، میری بہن شبنم کی طرح پاک اور مقدس ہے۔ غلاظت اور ناپاک یہ لفظ اس کے غصے بھری جھنجھلاہٹ سے کن پٹی سلگا گئے۔ میں اس معاملے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی، تم اب کسی کو روکا تو اچھا نہ ہوگا۔ مائی فٹ، اگر بزرگ ایسے ہوتے ہیں سنگ دل و بے حس، خود پسند اور اپنی انا کی فتح مندی کے لیے سگے خون کو غلاظت و ناپاکی کا نام دینے والے، تو میں کبھی بھی بزرگ بننا پسند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنا حکم دہرا کر فون بند کر دیا تو ارشد غصے سے تلملا گیا تھا۔ بیٹا، اتنی جذباتیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ محبت کا جذبہ رشتوں اور خلوص کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے۔ محبت نہ چھین کر حاصل کی جا سکتی اور نہ اسے چوری کیا جا سکتا، یہ دھونس اور دھاندلی سے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ کیوں چاہتے ہیں اماں جان کے صحرائے دل میں لائبہ کے لیے چشمے پھوٹ نکلیں، گلشن مہک جائیں؟ روہیل صاحب جو فون پر گفتگو کے دوران وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے، ارشد سے مخاطب ہوئے۔ یہ اچھا لگے گا ڈیڈی، سب گھر سے جائیں اور وہ قیدیوں کی طرح گھر میں قید رہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، تم اسے کہیں آؤٹنگ پر لے جانا، لیکن یہی طرز عمل ڈیڈی ہم کب تک اپنائیں گے؟ خاندان میں اکثر ہی کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی رہتی ہے، اس طرح کب تک ہم اسے ہرٹ کرتے رہیں گے؟ سوری ڈیڈی، آپ کی سوچ، آپ کے جواز شروع سے ہی ایسے ہوں گے۔ جب بھی لائبہ کی حق تلفیاں جاری رہی، وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی غیروں میں رہی، اور اب بھی تم ہر بات خود سوچ لیتے ہو اور اسی پر ڈٹ جاتے ہو۔ ڈیڈی کا کہنا ٹھیک ہے، محبت زبردستی یا احتجاج کر کے نہیں مانگی جاتی۔ اگر اس گھر میں ہماری بہن کے لیے جگہ نہیں ہے تو نہ صحیح، ہماری بہن بھی عزت نفس اور وقار رکھتی، وہ نہیں جائے گی۔ انہیں بھی احساس ہوگا کہ جس کے لیے ان کے ہاں گنجائش نہیں تو وہ بھی پرواہ نہیں کرتی۔ تم اس طرح سب کو وہاں نہ جانے کا پابند کر کے زبردستی اس کے لیے گنجائش نکال رہے ہو، یہ کسی طرح بھی لائبہ کے حق میں بہتر نہ ہوگا، بلکہ اس کی عزت و وقار کو مجروح کرنے کے مترادف ہوگا۔ غصے سے تلملاتے ارشد سے نبیل اپنے نرم و صلح جو لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا، نبیل کی باتیں درست ہے بیٹا، میں یہی چاہتا ہوں میری بیٹی جب اس گھر میں قدم رکھے تو سب کی پسندیدہ و قابل محبت و احترام ہستی بن کر باصورت دیگر اسے میں ابھی لے جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اماں جان صرف غصے ہوں گی؟ آپ کچھ بھی کہیے ڈیڈی، یہ میرا عہد ہے خود سے، جب میری بہن اس گھر میں قدم رکھے گی تب ہی میں جاؤں گا، اور میں نے کسی کو پابند نہیں کیا، جو جانا چاہے جائے، مگر مجھ سے توقع نہ رکھے۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ جائیے آپ لوگ جانے کی تیاری کیجیے۔ روہیل صاحب کی نرم آواز نے کمرے میں چھائے سکوت کو توڑا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ زینی کمرے میں آئی تو ارشد باتھ روم میں تھا۔ وہ خاموشی سے وارڈروب سے اپنے سوٹس اور دوسری اشیاء نکالنے لگے۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے، اندر کہیں نافہم جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ پنکھ سکا کر اڑ جائے۔ مہکے کی یاد دل و دماغ پر حاوی تھی، مگر کوئی نادیدہ سرگوشی ذہن میں یہ بھی پکار رہی تھی کہ ابھی نہ جا، کچھ دن رک جا، ارشد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کا موڈ درست ہو جائے تو چلی جانا، کیوں اپنے لیے عذاب خرید رہی ہے؟
समझौते सिर्फ औरत ही क्यों करे? औरत मर्द से बढ़तर नहीं है तो कमतर भी नहीं है। फिर क्यों मर्द दूसरे की ज़्यादतियों और हमाकतों का इंतकाम इस औरत से लेता है जो उसकी बीवी होती है? वो बेरुखी संगदिली नफरत की छड़ी से जब जी चाहे जख्म लगा देता है। मैं अपनों से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, बस मैं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो सूटकेस में सामान तरतीब से रखते हुए बुड़बुड़ाई। उसमें बगावत की पहली लहर उठी थी। जो ले जाना चाहो ले जाओ यहाँ से। बाथरूम से तौलिए से बाल रगड़ता हुआ अर्शिद बरामद हुआ और उससे सर्द लहजे में कहता हुआ ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। कि क्या मतलब? उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें मानियो मतलब बताने पर मामूर नहीं हूँ। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वो घर आया। मगर मैं क्यों लेकर जाऊँ? उसकी एक ही घराहट में उसकी बगावत हवा हो गई थी। तुम्हें बहुत शौक है ना मैके जाने का? वहीं भेज रहा हूँ, ज़रा तसल्ली से रहकर आना। चचा जान के कहने पर जा रही हूँ। कितना अजनबी और बेगानगी भरा लहजा था। वो रूहान सी हो गई उसके अंदाज पर। सूटकेस में हरकत करते हाथ फौरन ही रुक गए थे। किसी बड़े नुकसान का अंदेशा उसके अंदर आहिस्ती से बेदार होने लगा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर आंसू फिसलने लगे। वो उससे ऐसे लाताल्लुक और बेनियाज था जैसे कमरे में उसके अलावा दूसरा कोई वजूद ही ना हो। आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाती। वो उसके करीब आकर गुलोगीर लहजे में वो कहने लगी। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। रात को जब मैं घर आऊँ तो तुम्हारा वजूद यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। ये मेरा हुक्म है। वो इत्मीनान से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तुझको सोचूं तो ऐसा लगता है जैसे खुशबू से रंग मिलते हैं, जैसे सहरा में आग जलती है, जैसे बारिश में फूल खिलते हैं। बेगम साहिबा, उसामा साहब आए हैं। सायरा बेड पर लेटी एल्बम देख रही थी जिसमें उसामा की तस्वीर अखबारात और रसालों से काट कर चिपकाई गई थी। ये काम उसने बहुत राजदारी से किया था। तन्हाई में वो उस एल्बम को सेब से निकाल कर तस्वीरों से बातें किया करती थी। जो बातें वो अपने महबूब से रूबरू नहीं किया करती थी वो सब उन तस्वीरों से कह दिया करती थी। इंटरकॉम पर मुलाजिम की आवाज़ सुनकर वो फुर्ती से उठी, एल्बम चुमकर सैफ में रखी। उसामा की आमद की खबर उसके लिए ऐसी थी जैसे मुर्दा तन में नई जवान रूह फूंक दी गई हो। उसने कद्दावर आईने में अपना जायज़ा लिया। रेड साड़ी के ब्लैक बॉर्डर से मैचिंग करती ज्वेलरी, पाँव में मैचिंग सैंडल, चेहरे पर ताज़ा मेकअप की शगुफ्तगी बहार दे रही थी। उसने हर जाविये से अपना जायज़ा लिया और उसके सामने अपने हुस्न के सहर के जाल फैलाना चाहती थी ताकि एक बार वो उसके काबू में आ जाए। होंठों के खूबसूरत उपहार को उसने रेड लिपस्टिक का एक और कोट दिया। रेड डाई किए गए बालों में बुरश फेरकर तेज़ खुशबू स्प्रे करके बड़ी नज़ाकत से वो मीटिंग रूम की तरफ आई थी। फुल फर्निश्ड मीटिंग रूम में ब्राउन चनीर के सोफ़े पर वो ब्लैक जीन्स पर जर्द शर्ट में मलबूस बड़े वकार से बरजमान था। सायरा को अंदर आते देखकर वो एहतरामन खड़ा हो गया। मैडम आप, सर कहाँ हैं? सलाम करने के बाद जज्बुज़ अंदाज में गोया हुआ। कुछ देर कबल प्राइम मिनिस्टर की पीए की कॉल आई थी। उन्हें फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना पड़ा है। आप इत्मीनान से बैठिए। वो दूसरे सोफ़े पर उसके मुकाबिल बैठती हुई बोली। नहीं, फिर तो मैं चलूँगा। मैंने पहले कॉल करके मालूम किया था तो सर ने कहा कि वो घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब ना मालूम वहाँ कितना टाइम लगता है, इसलिए मैं चलता हूँ। हम इतने भी बुरे नहीं हैं साहब जितना आप हमसे दूर भागते हैं। ऐसी भी बेरुखी किस काम की? उसकी खुमार आलूद आंखों में बेबाक चमक लहराई। आप मुझे अपने आवासों में मौजूद महसूस नहीं हो रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। कबल इसके कि सायरा उसका इरादा भांपते वो बर्क रफ्तारी से उठकर कमरे से निकल गया था। उसने गुस्से से अपने होंठ कुचल डाले। मेरा नाम अनवर अजमल है जनाब। मुझे जुर्म के रास्ते पर चलाने वाले वो हालात हैं जो हमारे मुल्क के गरीबों मुफलिस लोगों को विरसे में मिलते हैं। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गुर्बत, जहालत, भूख और अफलास की ज़िंदगी हम जैसे लोगों को जुर्मों गुनाह की तारीकी में भटका देती है कि हम जैसे लोग हर तरफ से आंखें बंद किए अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ही काम करते हैं। तुम उस गैंग के ख़ास रुकन हो मुझे, मगर तुम्हारे चेहरे पर मुजरमों जैसी फटकार नज़र नहीं आती। तौफीक साहब अनवर की पूरी कहानी सुनने के बाद उसकी तरफ गौर देखते हुए गोया हुए। मैं समझ नहीं सका जनाब, आप तंज कह रहे हैं या खैर, मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की महरूमी और मायूसी और गुर्बत और नामसाइद हालात की कहानी का एक एक लफ्ज़ सुना दिया। जिन बेरहम और जालिम हालात के ज़ेर असर मैं बुराई और जुर्म की दुनिया में भटक गया। फिर नामालूम किस तरह सरकार को मेरे बारे में इत्तला मिल गई और उसने मुझे एक दिन अपने आदमियों से उठवा लिया। वहाँ उससे मुलाकात हुई। इससे पहले काफ़ी अरसे मुझे अपने साथियों की निगरानी में कैद रखा और इस वक्त मेरा ज़मीर, मेरा दिल बस मर्दा हो गया था। बदतर हालात ने मेरी सोचों को बागी तो कर दिया था, मगर मेरे अंदर कहीं कोई नेकी की शम्मा जल रही थी। उसी ख्याल के तहत मैं दानस्ता तौर पर सरकार के बहुत करीब रहने लगा। उसके हर हुक्म की फौरी तामील करने लगा, जिसके बेशुमार मुजाहिरों के बाद सरकार मुझसे खुश रहने लगा। हालांकि मैंने उसकी नाफरमानी के बाइस बहुत मरतबा सज़ाएँ और तकालीफ़ें उठाई हैं। बाद में मुझे ख्याल आया तो मैंने भी उसकी चाल चलना शुरू कर दी। बज़ाहिर तो मैं उसका बहुत वफ़ादार जानसार बंदा बन गया।
میں نے آپ کی فرض شناسی ایمانداری کے بارے میں بہت تذکرے سن رکھے تھے، پھر بہت سوچ سمجھ کر میں نے آپ کو کال کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جب بھی سرکار کی طرف سے کوئی آرڈر ملتا میں بھی بہت احتیاط اور خاموشی سے آپ کو رنگ کر دیتا۔ اسے شک نہیں ہوا اتنے طاقتور، منظم و باوسائل گینگ کو آپریٹ کرنے والا شخص بے وقوف یا بے خبر رہنے والا شخص نہیں ہوگا۔ اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اس کے خاص بندے بھی پکڑے گئے تھے جو اس کا راز فاش کر دیتے۔ اس کی باتیں توجہ و غور سے سننے کے دوران انہوں نے پہلی بار سوال کیے۔ یقیناً ایسا ہی ہوا، میری انفارمیشن پر آپ ٹائم کے مطابق ریڈ کرتے اور کامیاب ہو جاتے۔ پہلی بار تو سرکار کو یقین ہی نہیں آیا کہ پولیس اس پر ہاتھ ڈال سکتی ہے، پھر متعدد وارداتوں کے بعد وہ ہوشیار ہو گیا۔ اسے یقین تھا مخبری کوئی اندر ہی کا آدمی کر رہا ہے۔ اس نے میرے ذریعے ان لڑکوں کی نگرانی شروع کروائی جو تھے تو اس کے غلام مگر ذہنی طور پر باغی ہو چکے تھے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں جس کے مقابل آیا تھا وہ عمر اور تجربے میں مجھ سے 2 گنا تھا۔ بہت ظالم و باخبر شیطان ہے وہ۔ اس کے محکمے کی کالی بھیڑوں نے نامعلوم کس طرح وہ فون کالز ٹیپ کر کے سرکار تک پہنچا دی جو اس دن بم بلاسٹ ہونے سے قبل میں نے آپ کو کی تھی۔ اس کے پاس سائنسی آلات ہیں جن کے ذریعے اس نے میری آواز پہچان لی مجھ سے، پھر وہ خاص باتیں چھپانے لگا۔ میں سمجھا آج کل وہ کام نہیں کروانا چاہ رہا، اور یہ میری بے وقوفی تھی۔ کام مسلسل ہو رہے تھے، وہ صرف مجھ سے پوشیدہ تھے۔ پھر پچھلے ہفتے لاہور جانے والی ٹرین میں میں اپنی فیملی کو بٹھا کر آیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انور گویا ہوا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، چہرہ ضبط سے سرخ ہو چلا تھا۔ شام کو مجھے یہ منحوس خبر ملی کہ اس ریل میں بم بلاسٹ ہوا ہے اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ اس خبر سے مجھے اپنے اندر حشر اٹھتا محسوس ہوا۔ جس مردود نے سرکار کے کہنے پر بم ریل میں رکھا تھا اس نے ہی مجھے اطلاع دی۔ اسے معلوم نہ تھا میری فیملی اسی ریل میں سوار ہے۔ اس کے منہ سے قیامت خیز انکشاف سن کر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں غصے اور رنج میں اس کی طرف بڑھا، اور پھر مجھے نہیں معلوم میں کس طرح سرکار تک پہنچایا گیا۔ شدید درد تکلیف کے احساس سے میری آنکھیں کھلی تھی تو میں نے سرکار کو سامنے پایا۔ نقاب سے جھانکتی اس کے درندوں جیسی آنکھوں میں صفاقی اور درندگی کی سرخی تھی۔ اس نے کہا، وہ 1000 آنکھیں اور کان رکھتا ہے، وہ اگر ذرا بھی غافل و بے خبر رہتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ مجھ پر اسے شک بہت جلد ہو گیا تھا، مگر وہ عدم ثبوت کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا۔ پھر جلد ہی اسے ثبوت بھی مل گیا۔ اس نے وہ ٹیپ مجھے سنوائے جس میں میں نے آپ کو اطلاعات دی تھی۔ اس نے کہا، وہ وفاداروں کو جتنی فراخ دلی سے نوازتا ہے غداروں کو اتنی ہی دریا دلی سے سسکا کر مارتا ہے۔ میں نے اسے بہت نقصان پہنچایا تھا، اس لیے میرے لیے آسان موت ہرگز نہیں تھی۔ میں گھر والوں کی ناگہانی اموات کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ انتقام کے جذبے نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ موت تو ویسے بھی میری تمنا بن گئی تھی۔ میں نے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی، مگر وہ میری توقع سے زیادہ پرتیلا و شاطر تھا۔ وہ دور ہٹ گیا تھا اور میں دیوار سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس لمحے اس کے محافظ مجھ پر جھپٹے تھے اور مجھے بہت اذیت ناک تکلیفوں سے دوچار کیا تھا۔ موت کی آہٹیں میں نے سنی تھی، مگر شاید اللہ کو یہ کام مجھ سے لینا تھا۔ جبھی اس نے میری بند ہوتی سانسیں بحال کر دی۔ سرکار کے آدمی مجھے مردہ سمجھ کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال کر چلے گئے۔ وہاں اس وقت اتفاق سے میرا ایک دوست اس راستے سے گزر رہا تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ نے اسے میری زندگی بچانے کا سبب بنا دیا۔ وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر کلینک لے گیا۔ علاج، معالجے اور اس کی بھرپور تیمارداری سے میں جلد صحت مند ہو گیا ہوں۔ اب میری زندگی کا مقصد اس سرکار کو بے نقاب کرنا ہے تاکہ شہر میں امن قائم ہو اور باقی زندگیاں محفوظ ہو جائیں۔ ویری سیڈ، افسوس ہوا جوان تمہاری فیملی کی ہلاکت کا سن کر، مگر تم جائے حادثہ پر تحقیقات تو کرتے، شاید کوئی فیملی ممبر۔ توفیق صاحب افسردگی سے بولے، کل گیا تھا جی، وہاں پر معلوم ہوا کچھ لاشیں ہی قابل شناخت تھی، باقی تو اس بری طرح مسخ ہوئی تھی کہ پہچانی نہ جا سکی تھی اور انہیں فوری دفنا دیا گیا تھا۔ جو لاشیں قابل شناخت تھیں ان کے فوٹوز بھی میں نے دیکھے ہیں، مگر ان میں میرے گھر کا کوئی فرد نہ تھا۔ شاید وہ ناقابل شناخت لوگوں میں شامل ہوں گے کیونکہ بم اسی ڈبے میں بلاسٹ ہوا تھا۔ انور کے وجود میں جیسے طغیانی بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواہر رحمت میں جگہ دے اور تمہیں بھی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ نادانستہ یا مجبوراً اس کے جرائم میں تم بھی شریک رہے ہو، قانون معاف تمہیں بھی نہیں کرے گا، لیکن میں کوشش کروں گا سلطانی گواہ کی حیثیت سے تمہیں سزا کم سے کم ملے۔ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں جناب۔ ضمیر کی سزا سے بڑی سزا کوئی عدالت نہیں دے سکتی۔ میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہوں۔ انور کا لہجہ پرعزم تھا۔ وہ سائرہ کے ہاں سے اٹھ کر کار تیزی سے لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ سائرہ بدروح کی طرح اسے محسوس ہوتی تھی، جو ہر وقت اپنے حسن اور اداؤں کی سحر انگیزیوں میں اسے جکڑنے کو بے تاب نظر آتی تھی۔ اس کی سرد موری اور ہتک امیز رویہ بھی اس بے حس عورت کو بدظن نہ کر سکے تھے۔ عزت نفس کی بے انتہا قلت کا شکار تھی وہ، اور اسے ایسی عورتوں سے ہمیشہ اسے چڑ رہی تھی۔ اس کا آئیڈیل باحیا، پاکیزہ اور خوبصورت لڑکی تھی جو اسے کسی خوبصورت تعمیر کی طرح مل گئی تھی۔
اگرچہ اسے پانے کے بعد اس کے حصول کے لیے کٹھن امتحان سے وہ گزر رہا تھا، مگر اسے یقین واثق تھا کہ وہ اسے اپنی دسترس میں باہر ہونے نہیں دے گا۔ وہ پرعزم و باہمت تھا۔ اس وقت وہ تنہا اپنے محاذ پر ڈٹا جنگ لڑ رہا تھا، لائبہ کے حصول کی جنگ۔ اسے معلوم تھا اماں جان ہی اس کے راستے کی چٹان تھی، دوسری چٹان ارشد کا وجود تھا، تیسری طرف فوزیہ کے علاوہ سب اس بات کے حامی تھے کہ وہی ہونا چاہیے جو اماں جان کا فیصلہ، اور چوتھی اور آخری چٹان جو اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، وہ تھی اس کٹھور و سنگ دل لڑکی کی لاتعلقی و بے نیازی۔ وہ بے حس نہیں تھی مگر اس کے معاملے میں بن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے، ہزار مخالفتوں اور پریشانیوں کے باوجود اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہی عاقبت نااندیشی اور بے نیازی اسے کوئی سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی عزت، اس کا وقار ہے، مگر وہ ہر سوچ و جذبے کو جیسے گوا بیٹھی تھی۔ مگر ایسا کب تک ہوگا جانے اسامہ؟ جو شخص تمہیں نکاح کی زنجیر میں جکڑ سکتا ہے وہ چاہے تو بہت آسانی سے اپنا حق بھی وصول کر سکتا ہے۔ تمہارا یہ تنتنا غرور خود سری ہوا ہو جائے گی، پھر تم خود میری پناہ میں رہنا پسند کرو گی۔ شریف و باکردار عورت شوہر بار بار تبدیل نہیں کرتی، اور یہ احساس میرے لیے قابل فخر ہے۔ تم ضدی اور خود سر صحیح مگر با کردار، با حیا اور معصوم ہو۔ تمہاری یہی صفات مجھے کسی اندھے اقدام سے روکتی ہیں، یا پھر میری مردانگی و نہ ہی مر جاتی ہے۔ میں نے تہیہ کیا تھا، نکاح میری مجبوری اور خواہش تھی، سو اللہ نے سبیل پیدا کر دی تھی، مگر اس سے آگے کا راستہ تمہیں عبور کر کے میرے قریب آنا ہوگا۔ یہاں میں بہت خود پسند واقع ہوا ہوں۔ جذبوں کا وجود اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس میں دو طرفہ محبتوں کی گرمی اور سرشاری موجود نہ ہو۔ یہ میرا عہد ہے، ایک دن میں تم سے خود کو منوا کر رہوں گا۔ سائرہ سے ہٹ کر اس کی سوچیں سرت سے لائبہ کے گرد بھٹکنے لگی تھی۔ رستم زمان کی کال پر وہ آفس سے سیدھا اٹھ کر وہاں چلا گیا تھا۔ رستم زمان کا لہجہ اسے پریشان و بے چین لگا تھا، حالانکہ ان کے خلاف اس کے دل میں کبیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ جس پارٹی کے وہ خلاف تھے، اس پارٹی کے برسر اقتدار آتے ہی وہ تمام رنجشیں و ناراضگیاں فراموش کر کے پارٹی سے مل بیٹھے تھے۔ یہی فعل اس کی عدل پسندی کو ان سے منتفر کر گیا تھا، جس کا برملا اظہار اس نے دو ٹوک انداز میں ان کے روبرو کیا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح دلیلیں اور جواز پیش کیے جو اسے پہلی مرتبہ بھونڈے اور بے وزن لگے۔ اس نے ان سے ملنا ہی برائے نام کر دیا، مگر رستم زمان جیسے اس کی جدائی یا ناراضگی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اس سے کہا اگر وہ پسند نہیں کرتا تو وہ حکومت سے اپنی پارٹی علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا تھا، مگر جب دل ہی میں بال آ جائے تو کہاں جاتا ہے۔ سوچوں کے درمیان کافی کی شدت سے طلب جاگی تھی۔ اس نے کار شیرٹن کی طرف موڑ دی۔ ہال معزز لوگوں سے پر تھا، بے شمار لوگ ہونے کے باوجود ماحول بہت پرسکون تھا۔ ویٹر نے اس کی رہنمائی ٹیبل چیئر تک کی اور اس سے کافی اور پیزا کے آرڈر لے کر چلا گیا۔ اس نے آرام سے بیٹھنے کے بعد ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں موجود زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے۔ سامنے بنے خوبصورت سٹیج پر چینی طائفہ کا ایک گروپ زور و شور سے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھا۔ وہاں بیٹھے لوگ خورد و نوش سے شغل کرنے کے ساتھ ان کے فن سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویٹر نے کافی کے برتن اور پیزا اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں چن دیا۔ کافی پینے کے دوران اس کی غیر ارادی نگاہ ہال کے کارنر سائڈ پر بنے بڑے سارے ایکویریم کے پاس رکھی ٹیبل کے گرد بیٹھی اس ہستی پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ سارے راستے بے اختیاری انداز میں وہ اسی کو سوچتا آیا تھا، کہیں میری نگاہوں کا وہم نہ ہو، مگر وہ جیسے مقناطیسی کشش کے زیر اثر اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ جلدی سے شرٹ کی جیب سے والیٹ برآمد کر کے ایک بڑا نوٹ ایش ٹرے کے نیچے دبا کر کافی کا بھرا کپ یوں ہی چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ نے دلچسپی سے ایکویریم میں تیرتی رنگین مچھلیوں کو دیکھا۔ آرنج، بلیک، وائٹ، بلو، ریڈ مچھلیاں شفاف چمکدار پانی میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ آئس کریم فالودے کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا جسے وہ دھیرے دھیرے سپ کر رہی تھی۔ ارشد اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے آیا تھا۔ پچھلے ہفتے چین سے فنکاروں کا طائفہ یہاں آیا ہوا تھا اور روز یہاں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اخبارات ڈیلی ایڈیشن میں اس کی پبلسٹی کر رہے تھے۔ ایک ہفتے تو بے پناہ رش رہا تھا، شو کے ٹکٹ بلیک میں بھی نہیں مل رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ رش کم ہوتا گیا۔ آج بھی پبلک زیادہ تھی مگر بے انتہا رش نہ تھا، بلکہ کچھ ٹیبل خالی پڑی تھی۔ اسے ان کے کرتب نہ سمجھ آنے والے گیتوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ارشد کے سامنے اس نے بیزاری ظاہر نہیں کی تھی، وہ بہت محبت سے اسے یہ شو دکھانے لایا تھا۔ اسے اسی ہوٹل میں اپنی بزنس میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی تھی۔ وہ کافی پینے کے بعد اسے یہاں آدھے گھنٹے ویٹ کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھا، اور اس نے بھی ایسے پوز کیا جیسے وہ چینی فنکاروں کے فن سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی ہو۔ وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر چلا گیا اور اس نے وقت گزاری کی رنگین مچھلیوں پر توجہ مرکوز کر دی۔ بلا شبہ وہ جان آرزو
اور تمنائیں دل تھی، اس کے دل کے آکاش پر چمکنے والا پہلا ستارہ، اس کے دل میں دھڑکنے والی پہلی خوشگوار دھڑکن، جس نے پہلی بار اسے محبت اور محبوب کے جان فضا حیات بخش جذبے سے روشناس کروایا تھا، اور اس طرح اسے پہچان سکتا تھا۔ اس کے جذبے کی مہک اسے لائبہ تک کھینچ کر لے گئی تھی۔ ڈارک گرین قمیص، دوپٹے، وائٹ شلوار سوٹ میں وہ بہار گل میں کھلنے والی نوخیز و شگفتہ کلی کی طرح معصوم و دلکش لگ رہی تھی۔ دھلا دھلا شاداب گلابی چہرہ، میک اپ کے بغیر بھی سب میں نمایاں منفرد تھا۔ بالوں میں گرین بڑا سا اسکارف بندھا ہوا تھا جس نے اس کی شخصیت کو سحر تراز بنا دیا تھا۔ لباس پر شیشوں کی دیدہ زیب کڑھائی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر مچھلیوں میں گم تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، اس کی سماعتوں میں جیسے زبردست بھونچال آ گیا۔ فلودہ چھلک کر ٹیبل پر گر گیا۔ اس نے متوش نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ وہ بہت اطمینان سے اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا، جیسے اس کے بلاوے پر یہاں آیا ہو۔ آپ یہاں؟ اس نے متوش نگاہوں سے داخلی دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا، اور تم مجھے دیکھ کر ٹکڑوں میں لفظوں کو کیوں بانٹتی ہو؟ مگر وہ ارشد بھائی ہوٹل تمہارے بھائی کا خریدا ہوا نہیں ہے یہ ہوٹل۔ اس کا شگفتہ موڈ بگڑنے لگا۔ ارشد بھائی ہوٹل میں موجود ہے، وہ آ جائیں گے ابھی۔ آپ کیوں آیا یہاں؟ اپنے بھائی کا خوف مت دلایا کرو، میں نہیں ڈرتا اس سالے سے۔ یہ کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں آپ؟ تم نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ ملک سے باہر گزارا ہے، اس لیے شاید یہاں کی عام زبان سے واقف نہیں ہو۔ خیر، میں تمہاری نالج میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں بیوی کے بھائی کو سالہ کہا جاتا ہے۔ میں نے ارشد کو جائز رشتے سے پکارا، تم خفا مت ہو، اسے میں نے گالی نہیں دی۔ تمہارے رشتے سے وہ میرا سالہ ہی تو ہے۔ اوہ! اس کے گلابی چہرے پر بے اختیاری طور پر دھنک رنگ بکھر گیا۔ دراز گھنی خمدار پلکیں جھک گئی۔ تم تنہا آئی ہو، اور سب لوگ کہاں ہیں؟ ویٹر کو کافی کا آرڈر دینے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ڈیڈی گھر میں ہیں، شمیر اسپتال میں، نبیل بھائی، بڑی بھابھی، زینی بھابھی اور ممی وائٹ پیلس گئی ہیں۔ نامعلوم کس جذبے کے تحت اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ تم نہیں گئی؟ وہ لمحے بھر میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس کے چہرے سے عیاں ہوتے درد کی تڑپ اس نے اپنے اندر محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے ستارے، اس کے دلکش ہونٹوں کا اضطراب، مسلسل ٹھکرائے جانے، رائندہ درگاہ کیے جانے والے وجود کو ناتسلیم کیے جانے کا دکھ، اس کے وجود کی تذلیل و اہانت کا کرب اسے اس لمحے بھر میں اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی اذیت جیسے اس کی رگوں پہ میں دوڑتی چلی گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم کیوں نہیں گئی؟ وہ جیسے اسے کریدتا ہوا بولا۔ دل کا غبار اگر دماغ پر چڑھ جائے تو دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ وہ سمجھ رہا تھا بظاہر پرسکون اور بے پرواہ نظر آنے والی لائبہ کے اندر لاوا پک رہا ہے، اس کے اندر جنگ جاری ہے۔ اس کے اندر کے لاوے کو راستہ نہ ملا تو کوئی ناقابل برداشت سامنے ہو جائے گا۔ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اپنے خون پر بد اعتمادی اور بے اعتباری ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، اماں جان ساری ناراضگی اور سنگ دلی بھول جائیں گی۔ جیسے بند کے شیشے ایک دم ہی ٹوٹ گئے ہوں۔ وہ بالکل بے اختیار انداز میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی۔ ارے وہ یہی چاہتا تھا وہ اپنے دل کا غبار نکال دے، مگر اس کے شدید گریہ کے انداز پر وہ بوکھلا اٹھا۔ سامنے اسٹیج پر چینی گروپ چینی زبان میں کوئی گیت گانے میں مصروف تھا۔ تیز میوزک میں لائبہ کی آواز دب گئی تھی۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر لائبہ کی طرف بڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ٹیبل کارنر پر ہونے کی وجہ سے الگ تھلگ تھا۔ اسٹیج پر تیز روشنی کے باعث ہال میں زیرو پاور کی لائٹیں آن تھیں، جس سے ماحول میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی، جو ماحول کو پرسکون و پرکیف بنائے ہوئے تھی، اور لوگوں کی نگاہیں ارد گرد سے بالکل بے تعلق و بے نیاز اسٹیج پر محو رقص رقاصاؤں پر جمی ہوئی تھی، جو کلاسیکل ڈانس بہت خوبصورتی اور مہارت سے کر رہی تھی۔ پلیز ڈونٹ بیپ مائی لائف، وہ والہانہ انداز میں اس پر جھکا تھا۔ اس طرح ہمت ہار دینے سے مسئلے بڑھتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ اس نے بامشکل اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ چہرے پر رم جھم ابھی اسی شدت سے جاری تھی۔ پہلے زخم لگاتے ہیں پھر مرہم، چلے جائیے یہاں سے آپ۔ میرا مقصد تمہاری دل شکنی ہرگز نہیں تھا، تم نے غلط مطلب لیا ہے۔ اس کا گلابی ملائم ہاتھ وہ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر تعصب زدہ انداز میں جھک کر کہنے لگا۔ کیا ہوا لائبہ؟ ارشد کے لہجے میں اسدو جیسی پھنکار تھی۔ اوہ، تو وہی ہوا جس سے وہ خوف زدہ تھی۔ ایسے لمحات سے تو وہ خوف زدہ تھی۔ وہ نامعلوم کس لمحے وہاں آیا تھا۔ لائبہ کا ہاتھ اسامہ کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ روتے ہوئے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی مزاحمت ارشد کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھ پر بھی اسامہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور میری بہن کا ہاتھ پکڑنے کی؟ تمہارے اس بچکانہ سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ تم خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، میں اسے اپنے گھر یعنی وائٹ پیلس لے جا رہا ہوں۔ اس کا سرد لہجہ، تیکھے انداز، بے خوف و نڈر رویہ، بہت عرصے بعد وہ یونیورسٹی والی جون میں نظر آیا تھا۔ یہ انسان ہے، کوئی اشارے سے چلنے والی گڑیا نہیں۔ یہ وائٹ پیلس اسی صورت میں جائے گی جسے میں تمہیں پہلے باور کروا چکا ہوں۔ خیریت اسی میں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔
میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مجھے چیلنج ہرگز نہیں کیا کرو، چلو۔ اسامہ کے لہجے میں کسی خونخوار بھیڑیے جیسی گھراہٹ تھی۔ لائبہ گویا سکتے کی حالت میں زرد پڑتی جا رہی تھی۔ چھوڑو اسے ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اسامہ لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا وہ ہال کے بیرونی دروازے سے باہر لے آیا۔ یہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اوپر کمروں کی طرف جانے والی پورشن خالی پڑا تھا۔ ارشد تیزی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ لائبہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ لحاظ تم کیا کرو گے؟ لحاظ و مروت اب میرے درمیان نہیں آئے گی۔ ذہنی اور چچا جان کی محبتیں میری راہ میں حائل رہتی تھی، مگر یہاں میں اس سے آزاد ہوں۔ لحاظ و مروت، شجاعت و شرافت کے مفہوم سے بھی تم واقف نہیں ہو۔ ارشد اس کے روبرو آ گیا تھا۔ دونوں خونخوار نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لائبہ کی جیسے قوت گواہی سلب ہو گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارشد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بازو اسامہ کی گرفت میں تھا۔ اس میں مزاحمت کرنے کی قوت یکدم ہی مفقود ہو گئی تھی۔ تم ان چیزوں پر اپنی اجارہ داری قائم رکھو، میں ان جذبوں سے ناواقف ہی صحیح۔ مکار لوگوں کی خاص صفت ہے یہ کہ وہ اپنے فائدے میں ہر بات کورا کو گوارا کر لیتے ہیں۔ مجھ سے فضول مکالمے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے تم سے کہا ہے نا، یہ میری بہن ہے، احساسات و جذبات رکھنے والی۔ تم اسے اب اپنی مرضی پر نہیں چلا سکتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے تم میں مردانگی کی کمی ہے۔ اگر مرد ہوتے تو مردوں کی طرح میری بہن کو لوگوں کی موجودگی میں اپناتے۔ اور اس کا باقی ماندہ جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اسامہ کا ہاتھ بھرپور انداز میں اس کے دائیں رخسار پر اپنی انگلیوں کے سرخ نشان چھوڑ گیا۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں تمہاری بدتمیزیاں بہت فراق دلی سے درگزر کرتا آ رہا ہوں تو تم سمجھتے ہو مجھ میں؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ غصے میں تانبے کی طرح سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اگر تم نے آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو شوٹ کر دوں گا۔ تم مجھے شوٹ کرو گے؟ مکار دھوکے باز آدمی، اپنی طاقت اور عرص و رسوخ کے گھمنڈ میں معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے والے جلاد، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ارشد کی حالت چیتے جیسی تھی۔ وہ اس کی طرف خطرناک تیور سے بڑھا۔ قبل اس کے طاقت و خودسری کے دو پہاڑ آپس میں ٹکراتے۔ لائبہ کی دلدوز چیخ بھری اور وہ جو منجمد اعصاب کے ساتھ ان دونوں کو تیز تیز بولتے دیکھ رہی تھی، دونوں کے غصے سے بپرے چہرے، شعلے اگلتی آنکھیں، وہ سب دیکھ رہی تھی، مگر ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ذہن کی سلیٹ بالکل صاف ہو گئی تھی، زبان حرکت کرنا بھول گئی تھی، جسم بھاری پتھر کی طرح بے حس اور ٹھوس بن گیا۔ اچانک اسامہ کے تھپڑ کی گونجدار آواز نے اس کے وجود کی بے حسی زائل کر دی۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ ارشد اسی لمحے خونخوار انداز میں اسامہ کی طرف بڑھا تھا۔ انداز اسامہ کے بھی یہی تھے کہ آج کچھ انہونی ہوگی، دونوں میں سے ایک ضرور ختم ہو جائے گا۔ یہ اذیتناک احساس وجود کو کاٹتا ہوا روح کی گہرائی میں پیوست ہو گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے بصارت گم ہوتی جا رہی ہو، دماغ کی رگیں دھاگے کی مانند کھنچتی ہوئی تن گئی ہوں۔ وجود میں سناٹے تیزی سے اترتے جا رہے تھے۔ اس کے اچانک چیخ نکلی تھی اور وہ بے جان انداز میں فرش پر گرتی چلی گئی تھی۔ ڈنر کے بعد ان لوگوں کی واپسی ہوئی تھی۔ ذہنی کو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ اپنا سامان لے کر چلے، کیونکہ خوشی کے موقع پر انہیں اس کا ساتھ واپس لانا اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اماں جان سے کہہ آئی تھی کہ ماریا چھٹی نہا لیں گی تو وہ ذہنی کو لے جائے گی۔ نبیل اور عائشہ سیف کو لے کر اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ وہ ملازمت سے ارشد اور لائبہ کا ابھی تک گھر نہ آنے کا پوچھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ گھبرا کر روہیل صاحب کے کمرے میں آ کر دریافت کرنے لگے، پریشان مت ہو آپ، ارشد کو میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے اور وہ میوزیکل شو بھی دیکھیں گے اور ڈنر وغیرہ میں ٹائم بھی لگے گا۔ وہ انہیں ملائم انداز میں تسلی دینے لگے۔ حیرت ہے، ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے اس کے پاس بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ طنزی اور ناگواری کے جذبات سے پر تھا۔ روہیل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جب سے انہیں فاطمہ کے متعلق معلوم ہوا تھا وہ بہت کھنچی کھنچی، بیزار و بیگانگی، لا تعلقی کے انداز میں رہنے لگی تھی۔ ان کی اجنبیت و سرد مزاجی کو وہ سمجھ رہے تھے، سوائے ملول ہونے کے انہیں اختیار ہی کیا تھا۔ وہ خود کو بغیر کسی جرم کے مجرم سمجھنے لگے تھے۔ وہ احساس طبیعت کے مالک عظمت کے اس رویے کو حق بجانب سمجھتے تھے۔ ان کی سیکنڈ میرج مجبوری تھی، مگر حق پر ڈاکہ تو عظمت کے پڑا تھا۔ محبت ان کی تقسیم ہوئی تھی، اعتماد و افتخار ان کا مجروح کیا گیا تھا۔ وہ ان کے دکھ کو سمجھتے تھے جبھی ان کی کچھ ادائیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس وقت لائبہ کے لیے جو ان کے لہجے میں حقارت و ناپسندیدگی تھی وہ انہیں چونکا گئی۔ گھر میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ موقع کے لحاظ سے ارشد ذہنی کو ایسی ایکٹیویٹیز مہیا کرتے رہے جس وجہ سے وہ لائبہ کو لے کر گئے ہیں۔ اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ویسے بھی وہ ان کی بہن ہے، ان کا حق ہے اس پر، اور وہ اپنے فرض کو نبھانا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں یہ تو میں بھی مانتی ہوں، مرد ایسے حق نبھانا خوب جانتے ہیں، چاہے یہ حق ستیلی بہن کا ہو یا سیکنڈ وائف کا۔ پرانے رشتوں کے آگے نئے رشتے عزیز جان ہو جاتے ہیں۔ تف ہے عورت کی پسند اور خود غرض ذہنیت پر۔ جب یہ قربانی دینے اور احسان کرنے پر آتی ہے تو پہاڑ اس کے حوصلوں و جذبوں کے آگے سرنگو ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہمدردی و وسعت قلبی کے سامنے سمندروں کی کشادگی و گہرائی بھی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ مگر جب یہ عورت تنگ دلی، خود غرضی، کمینگی و ناپرستی کا لبادہ پہن لیتی ہے تو
خاک کے کمتر و حقیر ذرے سے بھی زیادہ ارزا و بے وقت ہو جاتی ہے وہ عورت نہیں ڈائن کہلاتی ہے۔ نادان عورت، عیاش مرد کبھی بھی مقدس بندھن نہیں باندھتا۔ فاطمہ سے کی گئی میرج کو میں نے صرف تمہارے ہرٹ ہونے کی وجہ سے چھپایا۔ تمہاری محبت، اعتماد، فخر کا احساس تھا مجھے۔ اپنی بیٹی کو کیوں اپنے وجود سے، اپنی محبت و شفقت سے دور رکھا؟ صرف اور صرف تمہاری دل آزاری کے خیال سے، ورنہ جس طرح وہ اب رہ رہی ہے پہلے بھی رہ سکتی تھی۔ آپ اب بھی کہیں گے کہ فاطمہ سے آپ نے اسے محض مذہبی تحفظ دینے کی خاطر شادی کی تھی؟ عظمت کے بھیگے لہجے میں درد کی کرچیاں تھیں۔ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اس معاملے میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ اور سنو، تمہاری خاطر، تمہاری محبت کی جنون خیزی کے باعث میں نے فاطمہ کو بہت دکھ دیے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی محض تمہاری خاطر اپنے آپ سے دور کیا ہے، مگر اب وقت گزر چکا ہے۔ میرا اعتماد، میرا افتخار تم نے سب خاک آلود کر دیا۔ تم اتنی پست ذہنیت اور کینہ پرور ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لائبہ میری بیٹی ہے، میری روح ہے، تمہاری کوکھ سے جنم لینے والے تینوں بیٹوں سے زیادہ عزیز اور بہت پیاری۔ اس کی ذات کا استحصال میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ حیرت ہے، عورت اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بے شمار بچوں کو دل و جان سے چاہے گی، سب کو مساوی پیار و محبت دے گی، سب کی اہمیت اس کی نگاہوں میں یکساں ہوتی ہے، مگر اس کی جھولی میں دوسری عورت کا بچہ آ جائے تو اس عورت کی ایک نگاہ التفات نہیں ہوتی اس بد نصیب بچے کے لیے۔ وہ بچہ اس کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، تیر کی طرح دل میں پیوست رہتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ مگر میری بیٹی کے ساتھ تم سوتیلی ماں والا رویہ نہیں اپنا سکتی۔ دھیمے اور نرم لہجے میں بات کرنے والے شوہر کا یہ مزاج، یہ انداز ناقابل یقین تھا۔ میری بیٹی مجھ سے بدظن ہے، یہ دکھ میری روح کو گھائل کیے ہوئے ہے۔ تمہارے چہرے کا اصل روپ تمہارے بیٹوں نے دیکھ لیا تو اس عمر میں ان کی بدظنی و بے رحمی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اتنے سالوں کے تیر انہوں نے لمحوں میں برسا دیے تھے۔ عظمت بھربری دیوار کی طرح بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اسی دم دروازہ باہر سے نوک ہوا تھا۔ اس کی اجازت پا کر اندر داخل ہونے والا نبیل تھا، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ ڈیڈی، ہسپتال سے کال آئی ہے، لائبہ کی حالت بہت سیریس ہے۔ کیا ہوا میری بچی کو، کیا ہوا؟ وہ بدحواسی سے چیخے۔ ہسپتال کے طویل کوریڈور میں صوفوں پر برجمان 5 وجود کے باوجود وہاں گہری و جامد پر اسرار اور خاموشی وال کلاک کی ٹک ٹک کی آواز کے علاوہ دوسری آواز نہ تھی۔ ان سانس لیتے مجسموں میں کوئی جنبش، کوئی حرکت نہ تھی، لیکن آنکھوں میں اضطراب و تفکرات کی بے چینی تھی، مگر جسم ساکن تھے، بظاہر خاموش اور مضطرب۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب حقیقی کے آگے سجدہ ریز تھے۔ ان کی دعاؤں کا مرکز ایک تھا، ان کے احساسات کے رابطے ایک ذات کے لیے تھے جو طویل بے ہوشی کے زیر اثر موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ 24 گھنٹوں سے زائد وقت گزر چکا تھا، موت کے مہیب سائے تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زندگی کی ڈھیلی پڑتی دوڑ ڈور پوری قوت سے اپنی بقا کی خاطر سرگرم عمل تھی۔ خطرہ اس کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے آئندہ گزرنے والے چند گھنٹے میں اس کی بے ہوشی ٹوٹ جانے کی بنا پر اس کی زندگی کی ضمانت دی تھی، ورنہ 4 گھنٹوں کی مدت میں سے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ICU روم میں مشینوں میں جکڑا اس کا وجود اسی طرح بے حس و حرکت تھا۔ آنکھیں سختی سے بند تھی کہ لگتا تھا اب کبھی نہ کھلنے کی قسم کھا کر بند ہوئی ہوں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ روہیلا صاحب کی حالت بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ وحشت و اضطراب کے دلدل میں وہ دھنستے جا رہے تھے۔ ابھی تو وہ اس کی بدگمانیاں دور بھی نہ کر پائے تھے، ابھی وہ ان سے ناراض و خفا تھی، ابھی اسے اعتبار حاصل کرنا تھا، باپ کی محبت و شفقت کی مسرتیں دیکھنی تھی۔ زندگی کو اس نے ابھی اچھی طرح برتا کہاں تھا کہ موت کی آغوش میں جانے کو تیار ہو گئی۔ میری بیٹی، ابھی تمہیں گلشن زندگی کے پھولوں سے خوشی اور مسکراہٹیں کہہ کے کشید کرنی ہے، مگر تم ہمت نہ ہارنا میری جان، ہمت نہ ہارنا۔ یا اللہ میری بچی کو زندگی دے دے۔ اے معبود بے برحق، تو بندوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے، بہتر و برتر تیرے حکم سے ہوتا ہے۔ زندگی اور موت دینے پر تو ہی قادر ہے۔ اگر میری بچی کی تقدیر میں تو نے یہی کچھ لکھ دیا ہے تو رب کریم اس کے بدلے مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ ان کا رواں رواں پکار رہا تھا، ایک ایک سانس فریاد کر رہی تھی۔ ساکن وجود کے اندر قیامت برپا تھی، حشر رونما تھا۔ ارشد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرہ کسی بہت قیمتی عزیز جان شاید چھن جانے کے خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا، مگر وہ سختی سے ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا۔ نبیل کے چہرے پر دکھ اور فکر مندی کی غمگین خاموشی چھائی تھی، اس کی نگاہیں بار بار بے اختیار وال کلاک کی جانب اٹھ رہی تھی۔ عظمت بیگم وقفے وقفے سے روہیل صاحب کی طرف اضطراری انداز میں دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر دکھ کی سرخی تھی، وہ بھیگی آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ جا غسل و صبر ازما لمحات پر سے 1 گھنٹہ اور مکمل ہوا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں مزید دہشت زدہ ہو گئی۔ ساکت و صامت اجسام میں بے چینی، بے قراری، اضطرار و انتشار پیدا ہو گیا۔ ارشد اٹھ کر ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، جیسے اپنے بدحواسیوں کو کنٹرول کر رہا ہو۔ نبیل کی نگاہیں وال کلاک پر جم گئی تھی، عائشہ کے ہونٹ اور تیزی سے حرکت کرنے لگے تھے۔ روہیل صاحب کا چہرہ تاریک پڑتا جا رہا تھا، آنکھوں میں
شام میں غریبہ کا منظر اتر آیا تھا۔ روہیل، ٹیک اٹ ایزی، سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوگا اسے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ قادر مطلق تنکے میں بھی جان ڈالنے والا ہے، امید کے چراغ مت بجھاؤ۔ وہ ان کے قریب جھک کر بہت اپنائیت سے بولی، ان کی طرف سے بدگمانیاں دھل چکی تھی۔ تم تو گھی کے چراغ جلاؤ، مٹھائیاں بانٹو، فاطمہ کے بعد اس کی بیٹی سے بھی تمہیں اتنی جلدی چھٹکارا مل گیا ہے۔ جس طرح ماں خاموشی سے چلی گئی اسی طرح بیٹی بھی، اس کا صبر، اس کی قناعت، اس کے عہد کی پاسداری مجھے دمک کی طرح چمٹ گئی ہے۔ مگر دیکھنا، بیٹی کے ساتھ ہی میں بھی چلا جاؤں گا، مجھ میں اب حوصلہ نہیں رہا۔ وہ ان کے ہاتھ چٹک کر کہنے لگے، اللہ نہ کرے وہ آپ کی نہیں میری بیٹی بھی ہے۔ وہ بری طرح گھائل ہوئی۔ مت کرو میرے سامنے یہ اداکاری، تم عام جاہل حاسد گوار فطرت رکھنے والی سوتیلی ماں ثابت ہوئی، سوتیلے پن کے قلب میں اکڑی ظالم خود ترسی کا شکار، پس تو محدود ذہنیت عورت۔ اتنے بدگمان و بد اعتماد نہ ہو روہیل، میں ماں ہوں، صرف ماں، مت چھیڑو مجھے، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، راکھ ہو جاؤ گی جل کر۔ وہ گویا انگارے چبا رہے تھے۔ عصمت بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صوفے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر رکھے ہوئے تھے، بچوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ تلخ باتیں سرگوشیوں سے آگے نہ بڑھی تھیں۔ سمجھاؤ اپنی ماں کو بدشگونی نہ پھیلائے۔ ان تینوں کو قریب آتے دیکھ کر وہ ترش روئی سے بولے، ممی مت روئیے، ہماری لائبہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ انہیں تسلی دینا چاہ رہی تھی، خود بھی آنسو ضبط نہ کر سکی۔ اسی اثنا میں شمیر اندر داخل ہوا تھا، گہری پینٹ، بلیک شرٹ پر وائٹ اوور آل پہنے۔ لائبہ کو ہوش آ گیا، وہ سب بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے بلند و بے تاب آواز روہیل صاحب کی بری تھی۔ وہ خاموش تھا، کسی ہارے ہوئے لٹے پٹے جواری کی طرح دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ جواب دو شمیر۔ لائبہ کو ہوش آ گیا۔ ارشد نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا، کھلنڈرا اور شوخ مزاج شمیر اس وقت جیسے بولنا ہی بھول گیا تھا۔ ارشد کے جھنجھوڑنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر رونے لگا۔ تم ڈاکٹر ہو کر رو رہے ہو، حوصلہ پکڑو، دعا مانگو، تم ڈاکٹر ہو۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے سینئر ڈاکٹرز اس سے نرمی سے مخاطب ہوئے۔ میں ڈاکٹر کے علاوہ بھائی بھی ہوں، کیسے حوصلہ پکڑوں؟ کیا ڈاکٹر احساسات و جذبات سے عاری ہوتے ہیں؟ میری بہن زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، کہاں سے حوصلہ لاؤں؟ بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کی شادی کے رخصت کرنے کا ارمان ہوتا ہے، معصوموں کنواری بہنوں کے جنازوں کو کاندھا دینے کی خواہش کبھی جنم نہیں لیتی۔ کیا دعا مانگوں، کیسے دعا مانگوں؟ اس وقت تو ساری دعائیں اسے بد دعائیں بن کر لگ رہی ہیں۔ اچھی امیدوں کی آس تو آخری سانس تک سلامت رہتی ہے یار، دل سے نکلی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، اللہ تو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ارشد اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ شمیر کے آنسو اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کنڈیشن ہے لائبہ کی؟ نبیل نے ان کے قریب آ کر استفسار کیا۔ ان کی کنڈیشن بدستور وہی ہے، ہم انہیں بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، یہ آخری گھنٹہ ان کی زندگی کے لیے بہت نازک ہے، بہرحال دوائیوں سے زیادہ دواؤں طاقت اور اثر رکھتی ہے، حوصلہ رکھیے آپ لوگ۔ چلے شمیر، ان کے بعد وہ سب سے مخاطب ہے، میری ایک درخواست ہے مسٹر وقار۔ روہیل صاحب سینئر سرجن وقار رضا سے مخاطب ہوئے۔ جی کہیے، وہ لوگ ان سے مخاطب ہے۔ میں ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک نظر۔ میں آپ کے جذبات و احساسات کو سمجھ رہا ہوں روہیل صاحب، آئی ایم سو سوری کہ یہ میری مجبوری ہے، میں فی الحال آپ کو ICU میں روم میں نہیں لے جا سکتا، مائنڈ مت کیجیے گا، کچھ وقت گزر جانے دے، پھر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ وہ ان کی دگرد و رقت انگیز کیفیت سمجھ رہے تھے، وہ جانتے تھے وہ وہاں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں گے، ان کی ایسی کسی جذباتیت سے مریض کو نقصان پہنچنے کا سخت احتمال تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اس کے بیڈ کو گھیرے ٹریٹمنٹ دینے میں مصروف تھے۔ شمیر اور سرجن وقار کو دیکھ کر ایک نرس نے مستدعی سے بیڈ کے پاس جگہ بنائی۔ سرجن وقار چند لمحے کے لیے ٹریٹمنٹ چارٹ اسٹڈی کرنے لگے۔ شمیر کی کھوئی کھوئی نگاہیں بیڈ پر بے سود پڑی، لائبہ کے زرد چہرے پر تھی، دونوں بازو میں ڈرپس کی سوئیاں گھسی ہوئی تھی، آکسیجن ماسک کے ذریعے سانس لیتا ہوا یہ وجود اتنا عزیز، اس قدر پیارا ہو جائے گا یہ تو کبھی سوچا نہ تھا۔ تمہیں ہماری زندگی میں آئے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا سسٹر، لیکن تمہارے وجود کے ایسی یادیں ہو گئے ہیں جیسے تم کبھی ہمارے درمیان سے غائب رہی ہی نہ ہو۔ ہاں شاید اسی محبت اور لگاؤ کو رشتوں کی کشش، خون کی تاثیر کہتے ہیں۔ تم ہماری محبتوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی اور ہماری چاہتوں کا امتحان لینے کا بہت خطرناک پلان ترتیب دیا ہے تم نے۔ ڈاکٹر فون کال ہے آپ کی۔ اس کی سوچوں کے تسلسل میں نرس کی دھیمی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے گہری نگاہ لائبہ کے چہرے پر ڈالی اور وہاں سے ڈاکٹرز روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو، اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہوش آیا اسے؟ دوسری طرف سے بھاری اور سنجیدہ آواز ابھری، نہیں میں آ رہا ہوں۔ ساما بھائی پلیز محبتوں کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالیے کہ پھر کچھ باقی نہ بچے، میں پرواہ نہیں کرتا محبتوں کی۔ اوہ یرغمال بنا لیا محبتوں کو تم لوگوں نے،
اس کا لہجہ زہر خن تھا۔ تاوان تو ہم سب کو ہی ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ شمیر کی آواز دکھوں میں ڈوبی تھی۔ ابھی تو میں برداشت کر رہا ہوں، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہماری بہن ہے، سارے حق آپ ہی محفوظ نہیں رکھتے۔ ارشد کی زبان بول رہے ہو؟ نہیں، بہن کی محبت کی زبان۔ ارشد بھائی ہوں یا آپ، میرے لیے دونوں رشتے یکساں معتبر اور محترم ہیں۔ مجھے لفظوں سے شکار کرنے کی کوشش مت کرو شمیر، میں اسے ایک نگاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پلیز بھائی پلیز، ہم اس وقت بہت کڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، برائے مہربانی آپ اس وقت ادھر مت آئیے گا۔ اب مزید کسی امتحان سے گزرنے کی اطاعت نہیں ہے ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب مبارک ہو، آپ کی سسٹر کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ ریسیور پکڑے اسامہ کو التجائیہ لہجے میں سمجھا رہا تھا کہ اسی لمحے میل نرس خوشی سے مسکراتا دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تھینکس گاڈ، تھینکس، سن لیا آپ نے، لائبہ کو ہوش آ گیا، اللہ نے نئی زندگی دی ہے میری بہن کو۔ شمیر کے مرجھائے چہرے پر ایک دم ہی مسرتوں کے گلاب کھل اٹھے تھے۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ وہیں سجدے میں اپنے رب کے حضور گر گیا۔ انور کے بیانات اور مہیا کیے گئے ثبوت کی بنا پر توفیق درانی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے تھے۔ انور نے جو ریکارڈ فائلز اور دوسری ایسی اہم دستاویزات فراہم کی تھی، ان کے مطابق ہونے والی دہشت گردی اور تخریب کاری کا بروقت پتہ نہ چلتا تو ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ مجرمان کی لسٹ میں بہت سے ایسے نام بھی تھے جو بظاہر ملک کی فلاح و بہبود، اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے بہت بڑے دعوے کرتے تھے۔ ملک سنوارنے، ملک کی تقدیر بدل دینے کے عزم کا پرچار کرتے تھے، جس کی وطن دوستی اور جذبہ وطن پرستی پر انہیں بے شمار قومی اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ در حقیقت ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے، ملک کو کمزوری اور تباہی کی جانب لے جانے والے یہی مسالک زدہ لوگ تھے، جن کے اجلے چہروں کے پیچھے گھناؤنا اور کریہ روپ چھپا ہوا تھا۔ پیسے کو ہی اپنا خدا، اپنا مذہب، اپنی زندگی ماننے والے یہ لوگ کسی بھی ملک کے وفادار نہیں ہوتے۔ غداری و زر پرستی ان کی سرشت میں شامل ہوتی ہے۔ توفیق درانی کو اپنی بصارتوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بہت رازداری سے ساری انفارمیشنز اوپر پہنچائی۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سیکرٹ ہال میں ہنگامی میٹنگ کال کی گئی، جس میں چاروں ضلعی کمشنرز اور پولیس کے خاص اہم عہدیداروں نے شرکت کی۔ چیف آف انٹیلیجنس نے صدارت کی۔ اس میٹنگ کو اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ وہاں موجود چند افراد کے علاوہ پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افسران بھی لاعلم تھے۔ خصوصاً پریس سے اس میٹنگ کو مکمل مخفی رکھا گیا تھا۔ انور کی جانب سے دیے گئے تمام ثبوت و بیانات کی وہاں اعلیٰ پیمانے پر جانچ پڑتال کی گئی۔ بہت اہم اور فوری کارروائیوں کے آرڈرز دیے گئے۔ بہت سی خاص تجاویز کے بعد میٹنگ اختتام کو پہنچی۔ پھر انور کو لایا گیا، جسے میٹنگ کے دوران دوسرے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ رضاکارانہ طور پر اس نے اپنی گرفتاری پہلے ہی پیش کر دی تھی۔ وہ توفیق صاحب کی کسٹڈی میں تھا۔ آج گواہ کی حیثیت سے وہ یہاں لایا گیا تھا۔ 2 افسران کی میت میں وہ ہال میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خوشی سے گرفتاری دی تھی، اس لیے اس کے ساتھ بطور رعایت ہتھ کڑی استعمال نہ کی گئی تھی۔ وہ پورا اعتماد چال چلتا ہوا سینٹر میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ، جو کچھ بھی کہو گے سچ کہو گے، کسی کے خوف یا دباؤ میں آ کر یا کسی مجبوری کی بنا پر جھوٹ نہیں کہو گے۔ چیف آف انٹیلیجنس کی تحکمانہ، بھاری اور باروب آواز گرجدار بادل کی طرح گونجی تھی۔ میں حلف اٹھاتا ہوں جناب، جو کچھ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا وہ پوری سچائی سے بیان کروں گا، جو میرے علم میں ہے، جس کا میں چشم دید گواہ ہوں۔ خوف، دباؤ، کسی بھی فرد کے ذاتی یا اجتماعی مفاد سے بالا تر ہو کر اپنے ملک اور اپنے ضمیر کی پابندی کے لیے میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تمہارے جذبے قابل ستائش ہے نوجوان، کہ تم نے برائیوں کے اندھیروں میں بھٹک کر بھی ضمیر کی روشنی پالی، لیکن اس بات سے قطع نظر پولیس کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ تم نے مجرموں کا بھی ساتھ دیا ہے، چاہے مجبوری کی بنا پر ہی صحیح، اور جرم کی سزا لازمی ہے۔ بہرحال کوشش کی جائے گی تمہیں کم سے کم سزا دی جائے اور تم معاشرے میں اچھے فرد کی طرح زندگی بسر کر سکو۔ گہرے پانیوں کے تاریک غاروں میں وہ سیب کی مانند ڈوبتی جا رہی تھی۔ نیچے ہی نیچے گھاٹیاں تھیں کہ ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ شدید ٹھنڈ کا احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ سمندر کی گہرائی ناقابل پیمائش تھی، کوئی احساس جاگزی نہ تھا، ماں سوائے اس احساس کے کہ اس کا جسم بے جان ہے، سانس رکتی جا رہی ہے، سر بھاری پتھر میں تبدیل ہو کر بے انتہا درد کی اماجگاہ بن گیا ہے۔ ہر طرف گہرے سمندر کی تاریکی تھی، پانی کی لہروں میں ڈوبتا اس کا تنہا وجود تھا۔ آس پاس کچھ بھی نہ تھا جو اس کے ڈوبتے وجود کو سہارا دیتا۔ اس کے گرتے وجود میں تیزی آ گئی، تاریکی مزید گہری ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا، سانس صرف سینے کے اندر چکرا رہا تھا۔ گہرے پانی کا جامد سکوت اس کی روح میں پھیلتا جا رہا تھا، سانسیں سینے میں الجھنے لگی تھی۔ لائبہ، مس لائبہ! جامد سکوت اور تاریک سناٹوں میں ارتعاش پیدا کرتی ہلچل مچاتی آواز اسے لگا کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو۔ لائبہ، لائبہ!
गहरे तारीख पानियों में सफ़र करता उसका वजूद यकलख्त रुक गया। कोई बहुत बुलंदी से उसे पुकारा था, लाइबा। मायूस सी आवाज़ उसके सर पड़ते एहसासात को जिंदा कर गई। कोई उसे ही पुकार रहा था। उसका वजूद अंधेरे से निकल कर रोशनियों में आ गया, मगर सांस। लाइबा, आंखें खोलो। लाइबा, हाँ लाइबा। सीने में अटकाता सांस नाक की तरफ बढ़ते हुए जैसे सुराख ज़दा पाइप से गुजर रहा हो, जैसे इन सुराखों से सांस ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रही हो। जान तोड़ जदोजहद के बाद उसका सांस हमवार हुआ। हाँ, उसके मुंह से दर्द में डूबी आवाज़ उभरी। लम्हे भर को उसने आंखें खोली। उसके चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद मलबूस बिखरे हुए थे। उसकी आंखें दोबारा बंद होगी। फिर उसे होश आया तो वो खतरे से बाहर थी और प्राइवेट रूम में मुंतकिल हो गई थी। दिमाग अभी भी तारीख शोरीदा लहरों की जद में जैसे अचकोले खा रहा था, डूबता उभरता दाएं बाएं घूमता। इस बार तारीखी और गमगीर सन्नाटों में वाज़े कमी थी। सांस हमवार थी, जिसमें भी कुछ ज़िंदगी की गरमाई महसूस होती हरारत थी। जिस्म और रूह को बर्फ़ बना देने वाली सर्द कैफियत मामूली थी। सर में वो दर्द और तकलीफ़ के धमाके कदरे कमज़ोर पड़ चुके थे। पत्थर जैसी बेहिसी भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही थी। चेहरे पर पड़ती फवार से उसका ख्वाबदीदा ज़हन धीरे धीरे बेदार होने लगा। मजबूती से बंद पलकें धीरे धीरे खुलने लगी। फवार की नमी अभी भी चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने आंखें आहिस्ते से खोली, सोई सोई बेतासुर आंखें। लाइबा, मेरी बेटी, मेरी रूह, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा बाप जिंदा ही कब्र में लेट जाता। दर्दो कर्ब में डूबा लहजा, चेहरे पर बहते आंसू जो उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। लाइबा, बोले बेटा, बात करें। उसकी पेशानी चूमकर भराए हुए लहजे में बोले। उसकी बेतासुर आंखें में शऊर की चमक पैदा हो गई। मुंतशिर जहन की किरचियाँ सिमट गई। उसने हैरत से अपने ऊपर झुके चेहरे को देखा। बावकार शफीक नर्म मुस्कुराहट वाला चेहरा जो उम्र के इस हिस्से में भी रोशन और ताबा रहता था, इस वक्त ये चेहरा किस कदर परेशान, फिक्र और अंदेशों में घिरा, अपनी सारी शगुफ्तगी और रोशनी जैसे खो बैठा था। यकलख्त ऐसा सितम टूटा था कि वो थके थके नडहाल अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। लाइबा, बोलो बेटा, मेरी जान, ऐसे क्या देख रही हो? उन्होंने उसके शफ़क़त से बाल संवारे। मैं मर क्यों नहीं जाती? अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। ऐसी बातें नहीं करो। 3 रातें 2 दिन गोया पुल सिरात पर लटके रहे हम। हमारी मोहब्बतों का इम्तिहान इस तरह मत लो बेटा। उसके मुंह से निकलने वाले जुमले रुहेल साहब को तड़पा गए। वो उसके बालों को चूमते हुए कुछ इस बेकरारी और रंजीदगी से बोले कि उसके दिलो दिमाग पर पड़ा बदगुमानी और खफकी का पर्दा हटता चला गया। उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। आंखों में चिराग जल उठे। डैडी, मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरा नसीब आंसुओं से क्यों लिखा हुआ है? वो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर शिद्दत से रो दी। पुरसुकून हयात बख्श महक उसकी रग रग में उतर गई। उस महक के लिए, उस शफ़क़त भरी आगोश के लिए उसने खारदार सहरा को तन्हा अबूर किया था। नहीं मेरी बेटी, तुम जैसे खुश नसीब तो बहुत कम होते हैं। आंसुओं के बाद मुसरतें भी आपको मिलेंगी। डैडी, हमारा भी कुछ ख्याल कीजिए, हम भी पड़े हैं राहों में। शमीर उन सब के हमरा अंदर आते हुए तेज़ी से उसके नज़दीक आ गया। रोहेल साहब ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और साइड पर रखे कोच की तरफ बढ़ गया। उनके चेहरे पर बरसों बाद पुरसुकून और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट आई थी। उनका अंग अंग मुसरत और कामरानी से झूम रहा था। आखिर आज वो मुबारक लम्हा आ ही गया था जब उनकी बेटी ने उन्हें डैडी कहकर मुखातिब किया। कितना मीठा और सुकून बख्श है ये लफ्ज़ डैडी। उन्हें आज सही मायनों में उस लज्जत का एहसास हुआ। सालों से उनके तीनों बेटे उन्हें डैडी कहते थे, मगर आज नए एहसास से वो निहाल हो गए थे। ए लड़की, अगर आराम करने को इतनी ही बेचैन थी तो पहले कह दिया होता। मैं तुम्हें कागान, कालाम, सवात वगैरह ले जाता। ये अस्पताल विज़िट भी कोई विज़िट होता है? शमीर उसके बाल बिखेरते हुए शोखी से बोला। उसके चेहरे पर इस वक्त मखसूस शोख व खलंडरा रंग था, जिससे वो कुछ देर कबल बच्चों की तरह रोया ही ना हो। 48 घंटे 50 मिनट तुमने हम सब को परेशानियों, फिक्रों, अंदेशों की सूली पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी बेइंतहा मोहब्बतों के जाल में जकड़े हम लम्हे लम्हे की अजियत में गिरफ्तार रहे हैं। बस अब तैयार रहना, मैं तो गिन गिन कर बदले लूँगा। कोई बदला ले ना ले, समझी? तुम्हारे कपड़े मैले हो रहे हैं। वो तमानियों तो आसूदगी से मुस्कुराए। कपड़े उसके ही नहीं, हम सब के मैले हो रहे हैं गुड़िया, क्योंकि 3 दिन से हम सब यहीं हैं। तुम बताओ, तबीयत कैसी है? सर में तकलीफ़ तो नहीं है ना? नबील उस पर झुका पूछ रहा था। नहीं भाई, सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं, उदास उदास परेशान। आप लोग अब आराम करें। बदगुमानियों कनूतियत की गर्द जहन से झड़ती जा रही थी। ये मेहरबानों परेशान चेहरे, जिनके बिखरे बाल, महले लिबास, ख़राब हुलिये, बेतहाशा मोहब्बतों, चाहतों, अपनाइयतों के पुरखुलूस मज़र मुनाफ़क़त से पाक गुलाब जो अपने लिए उसने उनकी आंखों में देखे थे, उसे पहली बार लगा वो तन्हा नहीं है। उसके अपने हैं, चाहने वाले हैं, बेलौसो बेगर्ज मोहब्बत करने वाले हैं। वहीं बेहिसी और खुदतरसी का शिकार हो गई थी, जो उन पुरखुलूस व बेरिया मोहब्बतों से जगमगाते वजूदों को पहचान ना पाई थी। मगर आज वो मुकम्मल हो गई थी अपनों की हमराही में।
عائشہ اسے ملتے وقت بے اختیار رو دی۔ عظمت نے دعائیں دیتے ہوئے اسے پیار کیا۔ وہ خود کو ملامت کر رہی تھی کہ کیوں اتنی انجان رہی، کیوں بے خبر رہی، اپنی ذات میں مقید، اپنے ماضی میں پناہ گزری۔ باہر اس کے لیے پیار کے چشمے ابل رہے تھے اور وہ پیاسی صحراؤں کی خاک چھانتی رہی۔ آج اس کی روح سیراب ہو گئی تھی، بنجر دل کی زمین پر سبزہ لہلہانے لگا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سب سے آخر میں ارشد اس کے پاس آیا تھا۔ ارشد کی طرف اس نے چونک کر دیکھا۔ ماں اس کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ بھیانک روح فرسا منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ ساما کے تھپڑ کی گونجدار آواز ابھری اور پھر دونوں جنگلی بھینسیوں کی طرح بھرپور انداز میں ایک دوسرے کی طرف بڑھے تو دونوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور انداز سے لگا تھا دونوں میں سے ایک ضرور ختم ہو جائے گا۔ بھائی، اس کی دہشت زدہ آواز نکلی۔ رنگ تیزی سے زرد پڑنے لگا، آنکھیں پھٹ سی گئی تھی۔ میں ہوں لائبہ، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میری طرف۔ ارشد اسی اندیشے کے تحت اس کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا، مگر دل نہیں مانا تو وہ بے اختیار ہو گیا تھا۔ وہ نرم لہجے میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شمیر اس کے قریب کھڑا تھا، باقی لوگ کاؤچ پر بیٹھے تھے، استفہامیہ نگاہوں سے دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھائی میں بہت بری ہوں، میری وجہ سے آپ کو۔ میری بہن بہت سویٹ ہے، ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ ارشد نے اس کی بات جلدی سے کی تاکہ مبادا اس سے پھر کچھ نہ ہو جائے۔ روئے نہیں پلیز، پھر طبیعت بگڑ جائے گی۔ ارشد نے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے۔ امی اب کھانے کا بندوبست کریں، قسم سے میرے پیٹ میں چوہے بھوک کے مارے دوڑتے دوڑتے نہیں بے ہوش ہو گئے۔ اگر انہیں فوری خوراک نہ ملی تو فوت ہو جائیں گے اور ان کے قتل کی FIR آپ کے خلاف کاٹی جائے گی۔ شمیر اپنے مخصوص انداز میں بولا تو سب کے ساتھ لائبہ بھی روتے چہرے سے دھیرے سے ہنس پڑی۔ ممی میں کپڑے چینج کر کے آ جاؤں گی، رات کو لائبہ کے پاس رک جاؤں گی۔ عائشہ اٹھتے ہوئے عظمت سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو سیف کی وجہ سے پریشانی ہوگی، میں رک جاؤں گی یہاں۔ عائشہ رک جائے گی تو آپ پریشان ہوگی، سیف کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ سے بہت مانوس ہے، رات کو بے فکری سے آپ کے پاس سو جائے گا۔ روحیل بہت ملائمت اور سادگی سے گویا ہوئے تھے، مگر ان کی نرمی میں جو تپش و گریز تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ یہاں نہ ممی رکیں گے اور نہ بھابھی جان، یہاں صرف میں رکوں گا، میری اس پورے ہفتے کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں، ویسے بھی اس کی تیمارداری میں خود بھی اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں۔ شمیر مسکراتے اسے گھور کر بولا اور عظمت بیگم جو روہیل صاحب کے رویے سے شاکی ہو کر بولنے ہی والی تھی خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے۔ لائبہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ رات کا نامعلوم کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بائیں طرف بیڈ کے قریب سٹینڈ پر گلوکوز کی بوتل بھری ہوئی لٹک رہی تھی جیسے ابھی لگائی کی ہو۔ بائیں بازو میں اس کی نیڈل گھسی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں گرتے قطروں پر جم گئی، ایک ایک قطرہ گر رہا تھا اور سوئی کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ کتنی سخت جان ان میں، موت تیزی سے قریب آتی ہے مگر نامعلوم کیوں چھوئے بغیر گزر جاتی ہے، اس نے یاسیت سے سوچا۔ دائیں طرف گردن گھما کر دیکھا تو دو نرسیں چیئرز پر بیٹھی بے خبر سو رہی تھی۔ کھڑکیوں پر ریشمی سرخ و کریم پرنٹڈ بھاری پردے پڑے ہوئے تھے جس پر ہسپتال کا مونوگرام چسپا تھا۔ کمرے کی دیواریں آف وائٹ تھی۔ سائڈ پر اٹیچڈ باتھ کا براؤن دروازہ نظر آ رہا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں AC کی ٹھنڈک سکون بخش تھی۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس کی نگاہیں دوبارہ نرسوں پر جم گئی۔ سر سے پیر تک وائٹ لباس میں ملبوس بے خبری کے عالم میں سوتی ہوئی نرسوں پر اسے ترس آیا۔ انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ایسے لوگ کتنے معتبر و عظیم ہوتے ہیں۔ نیند جو انسانی زندگی کی سب سے اہم اور بڑی ضرورت ہے، جسے یہ لوگ مریضوں کی خاطر اکثر قربان کرتے رہتے ہیں۔ ہیلو، نیند بھر گئی؟ شمیر دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز سن کر وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھی تھی جبکہ لائبہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ یہاں سونا بن رہا ہے، وہ دونوں نرسوں سے دیدے گھما کر مخاطب ہوا۔ وہ سر ایسے ہی بس، وہ دونوں بخلا گئی تھی۔ سونا تم عورتوں کو بہت پسند ہے، سسٹرز روم میں بھی سب اسی کام میں مشغول ہے۔ روم نمبر 3 میں مریض کا 1 گھنٹے بعد BP چیک کریں اور چارٹ کے مطابق میڈیسن دیں اور پلیز 2 کپ چائے بنا کر دے جائیں۔ اوکے، وہ دلچسپی سے مسکرایا۔ جی سر، دونوں نرسیں بھی مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے قریب آ کر شرارت سے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے دھیرے سے ٹکرا کر بولا۔ بلو جینز، بلو اینڈ وائٹ لائننگ شرٹ میں کافی فریش و اسمارٹ لگ رہا تھا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1:30 بجا ہے، وہ ریسٹ واچ دیکھتا ہوا بولا۔ اوہ، اور تم اتنے فریش اور خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہو، جیسے صبح سویرے واک کر کے آ رہے ہو۔ اگر تمہارے جیسا چہرہ لے کر میں وارڈ میں جاؤں گا تو مریض ڈاکٹروں کو بھی اپنی طرح دیکھ کر فوت نہ ہو جائیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ مریضوں کی آدھی بیماری ڈاکٹرز کی پرخلوص دیکھ بھال اور توجہ سے دور ہوتی ہے، تو مکمل بیماری ڈاکٹرز کی شگفتگی خوش مزاجی سے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، پلیز مجھے بیٹھنے میں مدد دو، میری کمر تختہ بن گئی ہے لیٹے لیٹے، اور اس سے کب جان چھٹے گی۔ شمیر نے بازوؤں کے سہارے سے اسے اٹھا کر تکیوں کے سہارے نیم دراز کر دیا۔ یہ ڈرپ تو تمہیں ابھی مستقل لگتی رہیں گی، اتنے شدید دماغی بحران سے گزری ہو۔ لیجیے سر۔ نرس ٹرے میں 2 کپ چائے رکھ کر لے کر آئی تھی۔ تھینک یو سسٹر۔ اس نے 1 کپ خود لیا اور دوسرا لائبہ کی طرف بڑھایا۔ نرس جا چکی تھی۔ لائبہ، اس کی گہری
خلاف معمول سنجیدہ آواز و انداز پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسامہ بھائی کی بے شمار کالز آ چکی ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں تم سے، بات کرو گی؟ اس کے اندر جیسے تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے، انتشار و بے ترتیبی پھر دماغ میں ہونے لگی۔ وہ بہت پریشان ہے، ازحد فکر مند ہے تمہاری طرف سے۔ شمیر نے بغور اس کی سمت دیکھا۔ جو پریشانیوں کا سوداگر ہے وہ خود کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ دلوں میں تخریب کاری کرنا جانتے ہیں، لوگوں کو الجھنوں فکروں میں ڈالنا۔ جن کا محبوب مشغلہ ہو وہ بھلا کسی کے لیے کیوں فکر مند ہوں گے؟ ابھی ان کی کوئی حسرت باقی ہوگی، کوئی خواہش شر انہیں بے قل کر رہی ہوگی، جبھی وہ بے قرار ہے۔ وہ برا فروختہ تھی اس کی طرف سے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے ان حالات کے پیچھے ارشد بھائی کے علاوہ ان کا بھی کوئی کردار ضرور ہے، کیونکہ جب بھائی تمہیں یہاں لائے تو بہت پریشان تھے، تم اس وقت نروس بریک ڈاؤن کے اٹیک کے زیر اثر بے ہوش تھی، بہت زیادہ سیریس کنڈیشن تھی۔ اگر بھائی بر وقت نہ لے آتے تو شاید۔ خیر، تمہاری حالت کے پیش نظر تمہیں فوری طور پر انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، اور کچھ دیر بعد اسامہ بھائی کا فون آ گیا میرے نام۔ انہوں نے تمہارے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا ارشد لائبہ کو یہیں لا سکتا تھا، تمہاری خطرناک کنڈیشن میں نے بتا دی۔ اس وقت تمہارے لیے میڈیسن لے کر ارشد بھائی آ گئے۔ انہوں نے ان کی آواز سن لی تھی، میں نے تو حالات سے علم تھا۔ انہوں نے کہا اگر وہ اپنی زندگی چاہتا تو اس سے کہہ دو یہاں نہ آئے، ورنہ وہ دیکھتے انہیں شوٹ کر دیں گے، اور نہ ہی فون کالز کرے۔ ارشد بھائی کا لہجہ آنکھوں میں جمع خون کوئی بعید نہ تھا، وہ جو کہہ رہے ہیں وہیں کر بھی گزریں گے۔ ان کا انداز اتنا خون خوار تھا، میرا ذہن الجھنے لگا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ تمہاری سیریس کنڈیشن، اسامہ بھائی کی پریشانی و بے چینی سے تمہارے متعلق پوچھنا، ارشد بھائی کی آنکھوں میں خون اترنا۔ ان کا نام سن کر میں نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ فون کے ذریعے تمہارے متعلق پوچھتے رہے، اور ساتھی کولیگ کو میں نے سمجھا دیا کہ اگر میری غیر موجودگی میں فون آئے تو خاموشی سے مجھے بلوائیں۔ نہ چاہنے کے باوجود انہوں نے میرے وعدے کی لاج رکھی ہے۔ میں نے کبھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب تمہیں ہوش آئے گا تو تمہاری بات ان سے کرواؤں گا۔ پلیز اب میرے وعدے کی لاج رکھ لو۔ پلیز، وہ ایسے شخص نہیں ہیں، انہیں اچھی طرح جانتا ہوں میں، بہت سنجیدہ و باوقار، حساس و پرخلوص ہیں وہ۔ میرا آئیڈیل ہے ان کی مضبوط و باکردار شخصیت۔ نہیں شمیر، میں ارشد بھائی کے مان کو نہیں توڑ سکتی۔ بھائی کو معلوم نہیں ہوگا، ابھی 15 منٹ قبل ان کی کال آئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے اگر اب بھی تم سے بات نہ کروائے گی تو وہ ہر مصلحت، ہر عہد کو نظر انداز کر کے ہسپتال آ جائیں گے، اور اس بات سے تو تم بھی واقف ہوگی وہ جو کہتے ہیں کر گزرتے ہیں، حد درجہ بے خوف و نڈر ہیں۔ سر کال ہے آپ کی۔ نر شمیر کا موبائل فون ہاتھ میں لیے اندر آ کر بولی۔ لائبہ اور شمیر نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہیلو، اس نے سنجیدگی سے موبائل ہاتھ میں پکڑا۔ نہیں، ابھی جاگی ہے، میں کال کرنے والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ لائبہ سے بات کیجیے۔ اس نے التجائیہ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی، جیسے منت کر رہا ہو کہ پلیز بات کر لو۔ لائبہ کو بے دلی سے موبائل پکڑنا پڑا۔ شمیر مریض کو دیکھنے کے بہانے نرس کے ساتھ باہر نکل گیا تاکہ وہ اطمینان سے بات کر سکے۔ ہیلو، آواز اس کی سپاٹ اور بیگانگی سے پر تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے غمگیر و دلکش پر اشتیاق لہجے میں پوچھا گیا۔ زندہ ہوں۔ اس کی رگ رگ میں جیسے زہر دوڑنے لگا۔ تمہیں زندہ رہنا ہی پڑے گا، میرے لیے، میری خاطر، محبت بھرے لہجے میں ہر ترمی اود کر آئی۔ آپ نے مجھے زندہ رہنے کے احساس سے متوش کر دیا۔ میری زندگی کے ساتھ میرے اپنوں کے دکھ دوسروں سے مشروط ہو چکے ہیں، میں انہیں ان احساسات کے عذاب میں مبتلا نہیں کروں گی، خودکشی کر لوں گی میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے تم سے یہی توقع تھی، تمہارے بعد میرے لیے زندگی کا تصور بے رنگ و بے معنی ہو جائے گا، تم خودکشی کر لینا، مگر یاد رکھنا پھر میں بھی تم سے وابستہ لوگوں کو لمحے لمحے کی اذیت ناک موت ماروں گا، زندگی جہنم بنا دوں گا، تمہاری موت کا انتقام اتنا بھیانک لوں گا کہ تمہارے اپنوں کی روحیں صدیوں تک بلبلاتی پھریں گی۔ اف، اس کا لہجہ جیسے ہزاروں اسدحی زہریلی شعلے اگلتی پھنکارے مار رہے ہیں۔ اس کے بہتے آنسو ساہ کے دوگے دل کی دھک دھک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بزدل نہیں ہوں، نہ کسی کے روب میں آتا ہوں، ایک زمانے سے ٹکرا کر تمہیں اپنایا ہوا ہے، تم میرے احساسات کیوں نہیں سمجھتی؟ لہجہ نرم مگر سرد مہر تھا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، میری زندگی الجھن در الجھن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نامعلوم گردش وقت کا وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جس منحوس لمحے میرا وجود اس دنیا میں آیا، اور ان نحوست بھری ساعتوں کے سارے اثرات میرے وجود سے سانس بن کر چمٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ موبائل سے اسامہ کی ہیلو ہیلو کی آواز متواتر آ رہی تھی، جواب میں صرف اس کی سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ روتے روتے جھلا کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ سوچ لیں اماں جان، وہاں اب صرف دیور دیورانی کا رشتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اب وہ بہت نازک و حساس رشتے میں بن چکے ہیں، سمدھیانے کے رشتے میں۔ ہم ان کی بیٹی کی عیادت کو نہ جائیں، یہی بات کہیں تعلقات اور محبتوں میں فاصلے نہ پیدا کر دے۔ کوثر بیگم اماں جان کے قریب بیٹھی آہستہ روی سے کہہ رہی تھی۔ ذہنی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی و تفکرات کے گہرے اثرات تھے۔
ابھی ہم بیٹھے ہیں سوچنے سمجھنے والے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی، فکر کرنے کی۔ جب ہمارا اس لڑکی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو کیوں ہم جائیں؟ ہماری بلا سے وہ مرے یا جیے، ہمارا خون نہیں ہے وہ۔ اماں جان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد، بے مہر اور قطعی تھا۔ اماں جان، ارشد بہت زیادہ چاہتا ہے لائبہ کو، وہ بہت محسوس کرے گا، اور اس کا مزاج کچھ گھر والے بہت مختلف ہے۔ ذہنی کی ازواجی زندگی پر بہت اثر پڑے گا۔ وہ کتنا ہی خود سر گستاخ کیوں نہ ہو جائے، مگر ہماری حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اماں جان، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میرا جانا ضروری ہے، ورنہ ارشد، جب ہم ایک بار فیصلہ کر لیں تو تکرار نہ کیا کرو۔ ارشد ہم سے بڑا نہیں ہے جو تم خوف زدہ ہو۔ وہ زینی سے مخاطب تھی۔ عصر کی اذان ہو گئی تھی۔ وہ وضو کرنے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے پورشن میں آ گئی۔ ممی اب کیا ہوگا؟ ارشد تو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے کہ میں ان کی بہن کی عیادت کو نہیں گئی۔ اماں جان سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنے بدل گئے ہیں۔ وہ لائبہ کے معاملے میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ماں کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ فون کب آیا تھا؟ کوثر بیگم صورتحال سے بدحواس تھی۔ کل آیا تھا، ملازمہ نے کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی لائبہ بی بی کو نامعلوم کیا ہو گیا، 3 دن سے ہسپتال میں بے ہوش ہیں، سب گھر والے ہسپتال میں ہیں، اور گھر پر قرآن خوانی وغیرہ ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے بتانے کے لیے فون کیا تھا، پھر شام کو اس نے فون کیا کہ لائبہ کو ہوش آ گیا۔ کیا کروں بیٹا؟ اماں جان سے بغاوت کرنے کی جرت کبھی مجھ میں نہیں ہو سکتی۔ اماں جان کے فیصلے اور مزاج سے میں اچھی طرح واقف ہوں، کس کی چل سکتی ہے ان کے آگے۔ تم روئے نہیں، میں خود ارشد کو سمجھاؤں گی۔ وہ اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے سمجھانے لگی۔ وہ سمجھانے کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں ممی۔ میں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا جو سامان لے جانا چاہو لے جاؤ۔ آہ ممی آہ۔ درد کی تیز لہر اس کے پہلو میں اچانک اٹھی اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ کوثر بدحواس سی ہو کر ماریا کو پکارنے لگی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اور ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔